کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسلامک رینیسنس، اس کے مختلف ویسے پروننسیشن ہوتے ہیں، رینیسانس بھی ہوتا ہے، اسامہ بھائی ابھی اس طرح کر رہے تھے. گوگل پہ ڈالیں تو کہتی ہے رینیسنس. اچھا، مجھے رینیسنس چڑھا ہوا ہے زبان پر، تو بہرحال ذرا اوکھا لفظ ہے. تو بیسیکلی کیا ہے یہ؟ اسلام کی نشت ثانیہ، اسلام کا ریوائول، اور اس کے حوالے سے ایک اس کا اوور ویو، ایک اس کا سارا خاکہ کچھ ہم پریزنٹ کریں گے. ابھی اسامہ بھائی نے جو سارا پریزنٹ کیا ہے اس کو انہوں نے سٹارٹ کیا ہے قرن اول پہلا دور جو ہے اسلام کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہے، اور اس میں قرآن کی کیا اہمیت تھی. تو یہ والا لنک کچھ مسنگ تھا، تو انہوں نے الحمدللہ اچھا کور کر دیا. جو لوگ دیر سے ہیں وہ پھر اس کے ساتھ ضرور کنیکٹ کر کے اس چیز کو سن لیجیے گا. تو میں جس چیز کو جہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں وہ اس کا سیکنڈ فیز ہے. پہلے 1000 سال کے بعد جو دوبارہ سے ایک کوشش ہوئی ہے اس کا ایک اوور ویو ہمارے سامنے آئے گا، اور اس کا ایک جو بڑا یونیک کنیکشن ہے انڈین سب کانٹیننٹ کے ساتھ، اور پھر الٹیمیٹلی پاکستان کے ساتھ جو جڑتا ہے، اس کے اوپر زیادہ فوکس کر کے جو ہے انشاءاللہ بات کریں گے. سب سے پہلے وہی ساری چیز کہ پہلا 1000 سال جو ہے نا، ہم اس کو بڑی سی جمپ لگا رہے ہیں، اور یہاں پر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ ایک عروج آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. وہ ایک بہت بلندی کے اوپر ایک نظام، آئیڈیل نظام ہم اس وقت اس دور کے حوالے سے بھی کہیں گے، جو آہستہ آہستہ پھر زوال پذیر ہوا. احادیث کے حوالے سے بھی یہ چیز واضح ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریڈکشن کی تھی. تو وہ بہرحال کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی کہ مصداق، اس کو زوال پذیر ہوتے ہوتے پورے 1000 سال لگے ہیں، جس کی کچھ تفصیل ابھی اسامہ بھائی نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے. اب اس 1000 سال کے بعد ایک اگلا دور ہے جو شروع ہو رہا ہے. ہم اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ خالد صاحب کی اگر آپ سنتے ہو تو بڑا وہ اس کو صحیح طور سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پچھلے 400-450 سال ہیں، وہ اس 1000 سال کے بعد کا جو دور ہے، اس میں اللہ کا ایک منصوبہ ایک اور انداز میں نظر آ رہا ہے. قرآن سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے، حدیث کے اندر بھی معلوم ہوتا ہے کہ 1000 سال کا منصوبہ اللہ تعالیٰ کا عام طور پر چلتا ہے. ہمارے جو 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، 50,000 سال کے بھی ذکر ہے. تو جو پہلا 1000 سال کمپلیٹ ہوا ہے تو ایک اعتبار سے وہ ایک منصوبہ پورا مکمل ہوا. اب ایک نئی اٹھان ہے، ایک نیا سفر ہے جو شروع ہوا ہے. اور یہ بھی آپ سمجھ لیں اس کے اندر ان بلٹ ہے یہ بات کہ ایک پریسیڈنٹ شو کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے. اس کے بعد اب انسانیت خود اس کامل نظام تک اس کو پہنچنا ہے اپنے تجربوں سے، اپنی ٹھوکروں سے. تو اب یہ وہ والا پروسیس جو چل رہا ہے، 400-450 سال کا یہ پورا سفر ہے. اس کے اندر ایک مسلمانوں کی ایفرٹ ہے اور ایک دوسری طرف سے غیر مسلموں کی ایفرٹ ہے. تو وہ ہم نے تھوڑی سی سمجھنی ہے کہ مسلمانوں کا ایک رول ہے اوور آل جو اب یہ چل رہا ہے. اس کے اندر ایک مسلم اسپین کے بعد جو دور آتا ہے، مسلمانوں کی حالت زار کیا تھی اسامہ بھائی نے بتائی کہ وہ اس چیز کے ساتھ بہت دور ہو گئے. جو ایکچول تصورات تھے مسلمانوں کے، قرآن کے ساتھ جو ان کا جڑنا تھا اور باقی ساری چیزیں، جہاد کا تصور، یہ ساری چیزیں مسخ ہو گئی ہوئی تھیں. البتہ وہ اصول جو قرآن سے اخذ کیے گئے تھے، ڈیڈکٹ کیے گئے تھے، وہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر موجود تھے. جسے کہتے ہیں نا گھٹی میں پڑ جاتی ہیں وہ چیزیں. تو وہ یونیورسٹی آف کورڈوبا ہے، گرناتا ہے، اور اس طرح کے مختلف جو علم کے یہ سوتے تھے، یہاں سے پھر جو ڈارک ایجز سے نکلے ہوئے وہ جو انگریز تھے وہ آ کر علم کی پیاس اپنی بجھاتے تھے. جیسے آج ہم جاتے ہیں باہر کے ممالک میں تو وہ بھی جایا کرتے تھے. تو وہاں سے انہوں نے جو یہ اصول لیے ہیں یہ قرآن کریم سے کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہیں. مطلب اب یہ بات، اب اس کو جو پوری ہم اپنی فکر پریزنٹ کر رہے ہیں، جو احیاء اسلامی کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ہم سٹارٹ ہی ذرا یہاں سے انگریزوں سے بھی جوڑ لیتے ہیں. ہم عام طور پہ جب وہ فکر پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ بالکل وہ چیز کٹی ہوتی ہے، اور ہم نے اس کو سمجھا ہوا ہے کہ وہاں سے جو چیز آئے گی، یہ بھی ایک مکتبہ فکر ہے جو یہ بات پریزنٹ کرتا ہے کہ مغرب سے جو بھی چیز آئے گی اس کی طرف تو آپ نے مڑ کر دیکھنا بھی نہیں ہے. تو ایک یہاں پر جو ہے نا ایک کمپیریزن یہاں پر میں بلڈ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ذریعے سے کچھ اصول بنیادی جو قرآن سے اخذ کیے گئے تھے، جو مسلمانوں میں ناپید ہو گئے تھے، وہ کہیں نہ کہیں جا کر پھر انگریزوں میں پنپنا شروع ہوئے. اور اس کے تھرو پھر رینیسانس موومنٹ جو ہے ایک یہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور ایک ریفرمیشن موومنٹ. یہ دو مختلف موومنٹس ہیں. جو رینیسانس موومنٹ ہے یہ بنیادی طور پہ انٹلیکچوئل موومنٹ ہے، 14th to 17th سینچری کا اس کا دور ہے. اس میں ہیومینٹیز، آرٹس،
اس کے اندر جو ہے نا کام چلتا ہے. لیونارڈو ڈیونچی اور مائیکل اینجلو, وہ ان جو نام ہے نا وہ اس کے اندر آتے ہیں, اور یہ اٹلی کے اندر علاقہ اس کا وہ بنتا ہے. جبکہ ریفرمیشن موومنٹ جو ہے وہ جرمنی کی طرف وہ چیز آتی ہے, اور یہ پولیٹیکل ایسپیکٹ کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے, جس کو ہم عام طور پہ زیادہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پوپ کی اور وہ جو رومن ایمپرر کی ایک وہ جو گٹھ جوڑ کے ساتھ ایک حکومت بنی ہوئی تھی, اور اس کی وجہ سے ڈارک ایجز کا جو ایک معاملہ تھا, نہ علم کی آگے کوئی بات چلتی تھی, نہ فریڈم آف اسپیچ کا کوئی معاملہ تھا, تو اس کے خلاف پھر مارٹن لوتھر کنگ نے جو ایک پوری بغاوت بلڈ کی ہے. تو براہ راست مارٹن لوتھر کنگ نے جو اپنا علم اخذ کیا ہے وہ اسی رنسانس موومنٹ میں جو علم ڈیولپ ہوا ہے, جو کہ الٹیمیٹلی مسلمانوں سے اخذ شدہ تھا. تو یہ ہے اس کا لنک جو بن رہا ہے. اچھا جی, آگے چلیں. تو اب یہ دو پھر ادوار ایک ساتھ میں اس کو لے کر آ رہا ہوں کہ ایک طرف کوئین ایلزبتھ کا یہ جو دور ہے وہ اسی رینیسنس موومنٹ کی کنٹینیوٹی ہے, کہ اس کے اندر جو افکار پنپے, جس کے اندر آزادی اظہار رائے کا بھی سارا معاملہ تھا, آرٹس اور ہیومینٹیز اور ساری چیزوں کو بنایا گیا میجرلی خدا کے تصور سے اور وحی کے تصور سے ہٹ کر, اس کی بغاوت اس کے اندر شامل ہے, ان بلٹ ہے. جہاں ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر قرآنی اصول شامل ہیں, وہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کا تصور بھی وہاں سے ختم ہو گیا. یہ دو متضاد باتیں ہیں جو یہاں پر کٹھی ہوئی ہیں. اچھا, وہ کیا ہے, دوبارہ سے میں مس کر گیا ہوں ایک پوائنٹ, کہ وہ جو اصول ہیں جو انگریزوں نے لیے قرآن سے, اس کے اندر ایک یہ بھی ہے نا کہ توہم پرستی سے آپ نکلے نا. ڈارک ایجز جو ایک توہم پرستی سے بھری ہوئی ان کا ایک سارا معاملہ تھا, اور بلی آگے سے گزرنے والا معاملہ, اور 13 نمبر, اور یہ ساری چیزیں, اس قسم کی چیزیں وہاں پر موجود تھی. تو قرآن آپ کو کیا بتاتا ہے کہ آپ اپنا علم کی جو بنیاد ہے وہ اس قسم کی چیزوں پہ نہ ڈالیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ یہ جو آپ کو ریشنل فیکلٹیز جو دی ہیں اللہ نے, دیکھنے کی, سننے کی, تعقل کرنے کی, ان سب کے تھرو ایک نتیجہ نکالنے کی, جو پہلے سے اخذ شدہ نتائج ہیں ان کو اس نئے نتیجے کے ساتھ کمپیئر کر کے ایک سنتھسس پروڈیوس کرنے کی, آپ اس کا استعمال کریں نا. تو یہ قرآن نے دیا ہے. اس کا اگر استعمال انہوں نے شروع کیا اور اس کو کرتے کرتے وہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی تک پہنچے اور سائنٹیفک ایک بوم آیا ہے, تو بہرحال اس کا ایک کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا, دینا چاہیے. اسی طرح جو پولیٹیکل لیول کے اوپر بات کریں تو ایک بادشاہ کی حکومت ہے اور کوئی بھی آگے سے چون چرا نہیں کر سکتا, تو اس کو انہوں نے پھر چیلنج کیا ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ چیز مفقود ہو گئی تھی, جبکہ ان کے ہاں یہ چیز رہی ہے. البتہ جو نقد لگائی ہے شیطان نے, وہ اس کے اندر یہ ہے کہ آزادی آپ نے حاصل کی, ایک بہت جبر کے دور سے آزادی حاصل کی, تو وہ مزید اس کو کھینچ کر مادر پیدر آزادی تک لے گیا, اور اس میں جو ایک وحی کے تھرو نبی اور اللہ کے تابع جو ایک احکامات ہیں ان سے بھی پھر آزادی, تو مکمل آزادی. تو اللہ کا تصور پہلی دفعہ انسانی تاریخ کے اندر وہ ختم ہوا اس دور میں. تو ایک کوئین ایلزبتھ اس کے اندر ایک باقاعدہ سرکاری سطح پر پھر یہ چیز شروع ہوئی. ولیم شیکسپیئر کا دور بھی اسی کا ہے. اس کے بالکل مساوی اگر آپ دیکھیں تو اکبر کا دور ہے, اور ان کے جو انہوں نے جو حکومت کی آپ دیکھیں اس کا ٹائم پیریڈ بھی بالکل تقریباً سیم ہے. اکبر کا معاملہ کیا ہے کہ اس طرف سے جو مغل کی پوری سلطنت آپ کی چل رہی تھی, مسلمانوں کا جو رول چل رہا تھا, اس کے اندر ایک زوال ہے, اخلاقی زوال ہے, علمی زوال ہے, تو اس کا عروج ہے اکبر دا ناٹ سو گریٹ میں نے لکھا ہے. تو یہاں پر آ کر آپ سمجھیں, اس کو خالد صاحب بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ دو مختلف جو دھاریں چل رہی ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم ان دونوں کے اوپر شیطان نے نقب لگانے کی کوشش کی ہے. اور ایک طرف وہ کامیاب ہوا ہے, جو یہ آپ کا انگریزوں کا پورا یہ دھارا چل رہی ہے, جبکہ دوسری طرف وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجدد الف ثانی کا جو ایک ہسٹری کے اندر نام آتے ہیں, شیخ احمد سرہندی, تو انہوں نے جو ہے اس کے آگے بند باندھا ہے کہ جو دین الہی کریٹ کرنا چاہ رہا تھا اکبر, کیونکہ اس کو ابو فضل اور فیضی جو اس کے انٹلیکچوئل تھے, کیونکہ اکبر تو خود انگوٹھا چھاپ تھا, تو اس کے جو انٹلیکچوئل تھے, بڑے پڑھے لکھے تھے, علماء تھے, تو انہوں نے یہ چیز بتائی کہ 1000 سال کا دور مکمل ہو چکا. اللہ کا پہلا منصوبہ 1000 سال کا ہوتا ہے, ایک منصوبہ ایک دن کا, وہ 1000 سال کے مقابل ہوتا ہے, وہ ہو گیا مکمل. شریعت جو محمدی ہے پھر اس کو آپ کریں ساکت, تو اب ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہیں. تو اس میں سب کو بیسیکلی وہ کمبائن کر کے, ہندو مسلم سب کو اکٹھا کر کے اپنے رول کو طول دینے کی بیسیکلی کوشش تھی. تو اس کے آگے پھر صحیح طور پر بند باندھا ہے مجدد الف ثانی نے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, اس طرح سے علامہ اقبال جو ہے اس کی مداح سرائی کرتے ہیں, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار.
تو یہ ایک معاملہ, اس کی اضافی تفصیل جو ہے اسامہ بھائی نے بھی دی ہے. ان سے آگے چلتے ہیں. اسامہ بھائی نے یہاں پہ اچھا ایکسپلین کر دیا کہ انہی کی جو کاوشیں ہیں اس کے نتیجے میں اورنگزیب عالمگیر ایک اچھا بادشاہ, فقر اور اسلام کے ساتھ جڑا ہوا بادشاہ جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے. اور ایک اور شخصیت جو یہاں پہ میں نے ڈیلیبریٹلی مس کر دی تھی, عبدالحق محدث دہلوی, ان کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا. ہم ڈائریکٹلی جمپ کرتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی, جو زیادہ امپورٹنٹ شخصیت ہیں جنہوں نے براہ راست اس رجوع الی القرآن جس کی وہ ذکر ہوتا رہا کہ وہ ہم آہستہ آہستہ جس کو چھوڑ بیٹھے تھے, انہوں نے یہاں سے شروع کیا, جس کا بہت بڑا ذکر اس حوالے سے ہوا کہ ترجمہ کیا فار دا فرسٹ ٹائم ان اسلامک ہسٹری. اور وہ ترجمہ فارسی کا تھا. اور وہ کیوں فارسی کا تھا؟ کیونکہ اس وقت کے ایلیٹ طبقے کی زبان, پڑھے لکھے انٹلیکچوئل طبقے کی زبان فارسی تھی. تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ جب بھی آپ سلیکشن کرتے ہیں کہ میں نے کس زبان میں کرنا ہے, تو بیسیکلی آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میرا سننے والا کون ہے, میرا مخاطب اول کون ہے. تو یہ یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے. اچھا, اس سے آگے اب اس چیز کو ہم نے یہ ایک اضافی نقطہ یہاں پہ بڑا آپ نے پلے باندھ کے رکھ لینا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی شخصیت بڑی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے, اور ان کے ذریعے سے دو افکار جو ہیں وہ آگے چلے ہیں. ایک کو ہم نام دیتے ہیں علوم قرآنی کا, اور دوسرے کو نام دیتے ہیں فکر قرآنی کا. علوم قرآنی, قرآن سے ریلیٹڈ جتنے بھی علوم ہیں, اس کی تفسیر ہے, اس کے اوپر جتنا کام ہوتا ہے, تدبر ہوتا ہے, قرآنی لینگویج جو ہے عربی, اس کے اوپر جتنا کام ہوتا ہے, اس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہیں. شان نزول کیا ہے کسی آیت کا, جو علماء کے کرنے کے جتنے کام ہیں جو انہوں نے اپنے حد تک اس کو رکھا ہوا ہے, وہ سارے اس کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں. آپ احمد بھائی سے میری کل بات ہو رہی تھی, بڑا اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جیسے ایک انسٹرومنٹ ہے کسی چیز کے لیے, اور اس انسٹرومنٹ کے تھرو کوئی مقصد اگر آپ نے اچیو کرنا ہے, تو وہ مقصد بیسیکلی فکر قرآنی ہے. قرآن کے علم کو اگر آپ سمجھیں کہ وہ کوئی آئٹمز ہیں, چیزیں ہیں, پروڈکٹس ہیں, تو وہ اگر رینڈم پڑی ہوئی ہیں تو وہ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ اپنے آپ میں ایک علم ہے, یہ اپنے آپ میں ایک علم ہے. ان کو اگر آپ ایک صحیح ریلیشن قائم کر کے, جیسے کسی فارمیسی کے اندر جو پروڈکٹس ہیں, دوائیاں ہیں, وہ ترتیب کے ساتھ شیلف کے اندر لگی ہوتی ہیں, یہ ترتیب قائم کر لینا, یہ لنک ڈیولپ کر لینا, اس کو کہتے ہیں فکر. تو علوم قرآنی جو قرآن سے اخذ شدہ علم ہیں, وہ علماء کے اندر تو بہت بڑے, بہت اس کے اندر اسپیشلائزیشن ہوئی, اس کے مختلف جو گوشے ہیں ان سب کے اندر انڈیویجولی سب کے اندر اسپیشلائزیشن کی علماء نے, لیکن ان سب کا ایک بہترین ترتیب کے ساتھ جو ایک لنک ہے, ایک لڑی میں پرونے والا معاملہ ہے, وہ فکر قرآنی, وہ کہیں نہ کہیں مس ہوا ہے. اس لیے اب ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو علوم قرآنی کی کنٹینیوٹی میں معاملہ چلے گا, فکر قرآنی کچھ دیر تک خالی رہے گا. علوم قرآنی کے اندر یہ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر دونوں بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کے, اور انہوں نے پھر آگے ترجمہ کیا ہے قرآن کا اردو کے اندر. شاہ رفیع الدین نے اردو کا لٹرل ٹرانسلیشن یعنی کہ لفظی ترجمہ کیا ہے, اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں. عبد القادر سے آگے لے کر چلتے ہیں کیونکہ انہوں نے با محاورہ ترجمہ کیا, اور یہی ایک ریفرنس پوائنٹ بنا ہے ہماری اردو ٹرانسلیشن کا جو قرآن کی ہے, کہ آج تک جتنی اردو ٹرانسلیشنز ہوتی رہی ہیں وہ اسی کو حوالہ بنا کر, ریفرنس بنا کر, وقت کے حوالے سے کچھ زبان کے اندر جو ایڈیم میں تبدیلی ہو جاتی ہے وہ کیا ہے, میجرلی ریفرنس یہی چلتا رہا ہے. اسی سے آگے چلیں تو یہ اسامہ بھائی نے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ شاہ اسماعیل شہید کی جو تحریک ہے, شاہ اسماعیل شہید جو ہیں وہ پوتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کے. تو بہرحال ان کے تھرو تحریک شہیدین جو ایک مشہور تحریک ہے وہ بپا ہوئی. یعنی کہ جب آپ قرآن کے اوپر دوبارہ سے ایک رجوع کا معاملہ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ عمل کی طرف انسان کو موڑتا ہے, اور آنے والی ایک سے دوسری نسل کے اندر وہ ایک جہاد کی صورت بڑے لیول پر, نفس سے بڑھتے بڑھتے ایک ہائر فارم کے اندر جو ہے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر ہم اس کو لے کر آتے ہیں کہ جنگ آزادی تک یہ ایک محنت چلتی رہی ہے. جنگ آزادی کے بعد یہاں پر ایک ہالٹ آتا ہے, کیونکہ وہاں پر علماء کی وہ ساری کوشش جو ہے وہ انگریزوں کے سامنے ہر طرح کی جہاد کر کے یا اس کو روکنے کی, اپنا جو پرانا استحکام تھا حکومت کا اس کو مینٹین کرنے کی, وہ ناکام ہوتی ہے 1897. اور وہیں پہ وہ برٹش رول, وہ انگریز جو اس لڑی سے آ رہا ہے, ریفرمیشن موومنٹ, اور یہاں سے جو آ رہی ہے چیز, وہ بھی اب جڑ جاتی ہے ہمارے بر صغیر کے اندر. تو وہ جو مسنگ لنک کہیں نہ کہیں تھا ہمارے پاس, وہ بھی اللہ کی ایک اذن ہے, ایک اس کا پورا تکوین کی سطح کے اوپر یہ جو منصوبہ چل رہا ہے کہ وہ افراد بھی اسلام کا وہ والا پہلو اٹھا کر حکمران بن گئی بے شک, لیکن وہ بھی آپ کے پاس خود چل کر آ گئے. ٹھیک ہے جی. تو ایک طرف یہ برٹش رول آ گیا اور دوسری طرف یہ معاملہ چل رہا ہے. اب اس سے آگے اگر ہم لے کر چلیں تو جب یہ معلوم ہو گیا جنگ آزادی کے بعد کہ ہم
اب استحکام حاصل نہیں کر سکتے. ہماری حکومت نہیں ہے, انگریز باقاعدہ طور پر آپ کے اوپر حاکم آ کر بیٹھ گیا, اور اب آپ اس کا مقابلہ کسی بھی طور پر نہیں کر سکتے, نہ عسکری طور پر کر سکتے ہیں, نہ علمی طور پر جو وہ سائنٹیفک ریشنلٹی لے کر آ رہا ہے اس کا جواب بھی آپ کے پاس نہیں ہے. اس وقت کے علماء کے لیے وہ ساری چیزیں تو بالکل اجنبی تھیں. نیوٹونین فزکس کا دور آ گیا ہوا تھا, اور نیوٹونین فزکس کے اعتبار سے کوئی بھی چیز فانی نہیں ہے. میٹر کی ناٹ بی ڈسٹرائڈ. تو جب میٹر ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا تو پھر قیامت کا تصور, یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر اس کے اوپر کوشچن مارک بن گیا. تو یہ کوشچن مارک جب علماء کے سامنے رکھا گیا تو وہ اس کا جواب بہرحال نہیں دے سکتے, بیکاز نیوٹونین فزکس جو ہے وہ ریشنلٹی پہ, اس وقت کی ریشنلٹی پہ کھڑی تھی, جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوئی. لیکن اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹس یا جو اپریٹس چاہیے تھا وہ بہرحال ہمارے علماء کے پاس, جو بر صغیر کے علماء تھے ان کے پاس تو نہیں تھا. تو انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے ساتھ براہ راست لڑنے, علمی طور پر لڑنے سے بہتر ہے اپنا ایمان بچاؤ اور ایک طرف ہو کر بیٹھو کہ جو آپ کا ورثہ ہے اس کو تو بچائے نا, ورنہ یہ بھی جائے گا. تو دارالعلوم دیوبند کا قیام ہے جو یہاں پر آیا ہے, اور یہ بہت ایک اہم سنگ ہے, میل ہے. ہمارے ہاں جیسے میں نے کچھ ذکر بھی کرنا ہے مختلف مناہج مختلف لوگوں کا, تو بہرحال بڑا آسان ہوتا ہے علماء کو گالی دے دینا, یہ مولوی ہے تو یہ مولوی کا فرنٹ مین ہے, اس قسم کے آپ سنتے ہوں گے باتیں. تو بہرحال مولویوں کی کمیاں کوتاہیاں ساری اپنی جگہ ہیں. آج آپ یہ ہماری فکر کے اندر اس چیز کو دیکھیے گا کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کی جو مکاتب فکر ہیں ان کی جو پازیٹیوز ہیں ان کو ہم انڈورس کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر یہ معاملہ آگے چل نہیں سکتا. تو یہاں پر جو انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور دارالعلوم دیوبند کا قیام جو ہے ایک بہت اہم سنگھائے میل کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے. ورنہ آج جو ہماری عام عوام نماز روزہ بھی کرتی ہے پھر وہ بھی اس سے بھی جاتی. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سر سید احمد خان کی شخصیت ہے جو ہمارے سامنے نظر آتی ہیں, کہ ان کا یہ تھاٹ تھا کہ ہمیں آگے بڑھ کر انگریزوں کے لائے ہوئے جو علم کا ورثہ ہے اس کو اون کرنا چاہیے, اس کو سیکھنا چاہیے, اور بجائے اس کے کہ اس کو براہ راست اپنا 100% دشمن سمجھیں, اس کے ساتھ اپنے علم کو کوئنسائڈ کرنا چاہیے. اور اسی کام کے لیے پھر انہوں نے علی گڑھ موومنٹ ایک جو ہے نا وہ بلڈ کی, اور یہ معاملہ آگے چلا. اب اگر آئیڈیل بنیادوں پر دیکھیں تو بنتا تو یہی ہے کہ جو بھی علم آ رہا ہے نیا, وہ آپ کے ایگزسٹنگ جو وہی کا علم ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے. تو آپ نے نہ صرف یہ کہ ڈیفینس کرنا ہے, اس کی پروٹیکشن کرنی ہے, بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے اس کا رد بھی کرنا ہے جو سامنے سے علم آ رہا ہے. وہ میں بتا چکا کہ علماء کے پاس اس کی صلاحیت نہیں تھی. آئیڈیلی کرنے کا کام وہی تھا جو کہ سر سید احمد خان نے کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کوشش کے اندر وہ بری طرح ناکام ہوئے, اور بجائے اس کے کہ وہ اس کا رد کرتے خود ہی وہ مکمل طور پر اس کے تابع ہو گئے, اس کے روب میں آ گئے, اس انگریز کا جو پورا فلسفہ چلا آ رہا تھا. اور پھر اس کے مطابق انہوں نے جب قرآن کی ٹرانسلیشن کیا ہے تو بہت سی چیزوں کو پھر اس کے مطابق, تمام معجزات کو اس کے مطابق موڑ دیا. جو چیز فٹ بیٹھتی تھی سائنٹیفک باتوں کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا, جو فٹ نہیں بیٹھتی تھی اس کا مکمل رد کر دیا. تو یہ ان کی ایک طرح سے ناکامی ہے. لیکن کام جو انہوں نے کیا وہ بہت اہم تھا, جس کی انہوں نے بنیاد ڈالی, وہ آگے آنے والی شخصیات نے کیا. البتہ وہ کام دارالعلوم دیوبند نے نہ کر کے ایک کامیابی حاصل کی. کرنے کا کام وہ تھا جو سید احمد خان نے کیا, ناکامی ہوئی. جو کمتر کام تھا وہ دارالعلوم دیوبند کے علماء نے کیا, لیکن کامیاب رہے. انہوں نے اپنا ایمان اپنا دین بچایا اور آگے تک اس کو پریزرو کرنے اور پہنچانے میں کامیاب رہے. تو بہرحال یہ اب یہاں تک ایک ہمارا فیز مکمل ہوتا ہے. اب ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ اب جو پچھلی صدی ہے 20th سینچری اس کے سٹارٹ یا اس سے تھوڑا سا پیچھے اگر جائیں, اب ہمارے معاشرے کے اندر دو طبقات وجود میں آ گئے ہیں, دو انتہائیں وجود میں آ گئی ہیں. ایک یہ دارالعلوم دیوبند کی ہے, ایک علی گڑھ کی جو ہے ایکسٹریم ہے, اور یہ دونوں آپس میں 180 ڈگری ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو ہے نا کسی کہنا اٹ کتے دا ویر وہ بن چکا ہے. ایک طرف علی گڑھ موومنٹ کے اندر کیا ہے کہ آپ ماڈرن نالج کو حاصل کریں, جدید علوم کو حاصل کریں, سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف معاملہ لے کے چلیں, لیکن خدا بیزار ایک نقطہ نظر ورلڈ ویو جو ان کا تھا اور مادہ پرستانہ ورلڈ ویو وہ اس کے اندر بہت زیادہ شامل ہے.
اور ظاہری سی بات ہے وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے نا جو انگریز سے آپ نے سیکھا ہے. تو اس کے اندر تو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور وحی کا تصور نہیں ہے, تو خالص مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ ان کے اندر آ گیا. دوسری طرف دارالعلوم بالکل اسی ایکسٹریم پہ کھڑی ہے. اس کا پازیٹیو کیا ہے, اس کے اندر اسلام اور ایمان کے جو ہے نا یہ ایک بہت اہم ورثہ اس کے پاس ہے, اور اس کا جو پورا ورثہ اسلام کا آ رہا ہے اس کی انہوں نے ڈیفینس کر کے رکھا ہوا ہے, پروٹیکشن کر کے رکھا ہوا ہے, جتنا بھی بچا ہوا ہے اس میں اضافہ کیا نہیں کیا لیکن اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن کمی کیا ہے, جمود ہے, اسٹیگنیشن ہے, اب آگے بڑھنے کا کوئی وہ جو ہے معاملہ نہیں ہے, اور وہی اذکار رفتہ جو فلاسفیز ہیں, منطق ہیں, وہ آج تک پڑھتے جا رہے ہیں. یہ اب ان کی کمی ہے. لہٰذا جب دو انتہائیں وجود میں آ جاتی ہیں تو منطقی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی درمیان کی راہ بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں اسلام اور پاکستان ڈاکٹر صاحب کی کتاب تھی, تو اس کے اندر ہم آپ کو پڑھاتے رہے ہیں, یہ سلائیڈیں بھی آپ کے سامنے لے کر آتے رہے ہیں کہ عقل و نقل کی کشمکش ہوتی ہے, تو ایک ہر دور کے اندر جو ہے حملہ ہوتا ہے, آپ نے اس کی مدافعت کرنی ہوتی ہے. مدافعت کرنے والے افراد کے اندر یہ فلاں 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 کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ ہر دور کے اعتبار سے ایک تو ذہین ہوں, اس دور کے جو علوم ہیں اس کو سمجھنے کے قابل ہوں, اس کے اندر کچھ نہ کچھ ان کی مہارت ہو, خود قرآن اور حدیث اور اس کے اوپر ان کی پوری گرپ ہو, قلبی طور پر مکمل طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ کاربند ہوں, عقلی معیار کے اوپر وہ جو ہے نا پورے اترنے والے ہوں. یہ لوگ کر سکتے ہیں دفاع. پہلا دور ہے وہ عرب سرزمین کے اندر جو حملہ ہوا وہ ساری بات آ جاتی ہے. اب یہ جو دور ثانی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں, اور وہ انگریزوں کا جو یلغار ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس کے اندر سر سید احمد خان ایک ایکسٹریم پہ آ جاتے ہیں, اور ایک طرف جو ہے نا دارالعلوم دیوبند آ جاتے ہیں. اب دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ 3 دھاروں میں فردر ایک تحریک ہے اپنے آپ میں, ان اٹ سیلف اس کی ملٹی ڈائمینشنز بھی ہیں ایک اعتبار سے. تو اس کے اندر ایک سیاسی مذہبی گوشہ بھی ہے کہ جو سیاست کے اندر بھی حصہ لیتا ہے, ایک درمیانی حصہ بھی ہے جو انٹلیکچوئل ہے, متصوفانہ جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہے اس کا, اور دوسرا علمی کتابی قسم کے جو لوگ ہیں, یہ درمیان کے اندر لکھا ہوا ہے. اور ایک تیسری ڈائمینشن ہے جو بالکل غیر علمی غیر سیاسی جو ہے وہ ایک مذہبیت ہے. اس کی آگے کنٹینیوٹی میں بھی بات آ جائے گی, تبلیغی جماعت اس کی ایگزامپل ہے. یہاں سے اب ہم اس کو اب آگے لے کر چلتے ہیں کہ جب یہ سمجھ لگی کہ یہ 2 ایکسٹریمز ہیں تو ہمیشہ درمیان کا کوئی نہ کوئی رستہ ہونا چاہیے, اور ان دونوں کے پازیٹیوز کو اکٹھا کر کے ایک درمیانی راہ نکالنی چاہیے. اس کو ہم فکر قرآنی کے ساتھ جوڑیں. یاد ہے آپ کو وہ جو پیچھے یہ لائن اکیلی چل رہی تھی سینٹر میں, تو اب وہ یہاں پر جو ہے کنٹینیوٹی میں آ رہی ہے, جس کو میں نے فکر قرآنی لکھا ہے. اسلام کے احیاء کی جو کوشش ہے یہ اب کرنے کی یہاں پر صحیح ہو رہی ہے. 20th سینچری ارلی 20th سینچری سے اس کا آغاز آپ کے سامنے آئے گا. ایک شخصیت سب سے پہلے جنہوں نے یہ کوشش کی وہ پروفیسر شبلی تھے, سر سید احمد خان کے ساتھ کے تھے, علی گڑھ موومنٹ کا حصہ تھے, لیکن وہاں سر نکل کر انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ یہ ان دونوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو وہ پروفیسر شبلی سے مولانا شبلی اور نعمانی جو ہے نا پھر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ یہ بھی لگا لیا. انہوں نے کوشش کی اس علم الکلام کو اس کی تدوین کرنے کی, لیکن وہ بہرحال اس کام میں, اس 2 انتہاؤں کو پاٹنے کے کام میں کہیں نہ کہیں ناکام رہے, اور اس پرانے علم الکلام کی ری ٹرانسلیشن اور اس دور کے اندر جو بھی ایڈیم چل رہا تھا اس کے اندر ٹرانسلیشن کرنے سے زیادہ, اس کی بھی ایک جلد لکھ سکے, اس سے زیادہ وہ کام کر نہ سکے. تو ایک اعتبار سے وہ کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی جو درمیان کا احیاء اسلامی کا فکر قرآنی کا جو اصل کرنے کا کام تھا. اس لیے میں نے یہ 2 ایروز لگائے ہیں. آئے وہ علی گڑھ موومنٹ سے ہیں, لیکن پھر اس کو درمیان کے دھارا کے اندر ہم نے ان کو فٹ کیا ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک چیز اور جو ہے نا ایکسپلین کریں, جو کہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر, اس کے اندر انہوں نے یہ چیز ایکسپلین کی ہے کہ یہ بات پہلے آ جانی چاہیے تھی شبلی نعمانی کو ڈسکس کرنے سے پہلے, کہ یہ جو ہمارا درمیان کا دھارا ہے جس کو ہم بات کریں ریوائول موومنٹ کی, احیاء اسلامی, آپ نے دوبارہ سے احیاء کرنا ہے نا اسلام کا. آپ نے دیکھا کہ یار مسلمانوں کی تو بڑی ایک اچھی تاریخ تھی, یہ کیا ہوا کہ ہم بالکل جو ہے نا پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے. تو انگریزوں کے آنے کے بعد اور مکمل جو انہوں نے حاصل کیا ہے, آپ کے اوپر تمکن حاصل کیا, غلبہ حاصل کیا, تو معلوم ہوا کہ یار سوچنا پڑے گا مسئلہ کیا ہے. تو یہ کوششیں جو ہیں, جو جوڑنے کی کوششیں ہیں, وہ اس چیز کے اوپر بھی منتج ہوتی ہیں کہ دوبارہ سے اسلام کو ریوائیو کیا جائے. تو یہ ہے اسلامک رینائسنس کی کوشش, اسلام کی نشت ثانیہ, دوسری جو ہے نا ریوائیول کی کوشش ہے جو وہ درمیان کے لوگ کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو کرنے کا کام ہے نا, اس کے 3 ہی گوشے ہیں, اور یہ 3 گوشے وہی بنیں گے الٹیمیٹلی, لیکن میں 3 گوشوں کو علیحدہ الفاظ کے اندر بھی ایکسپلین کر دوں جو ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایکسپلین کرتے ہیں. پہلا گوشہ جو ہے وہ سیاسی اور قومی جد و جہد کا ہے. وہ تمام جماعتیں جنہوں نے اس چیز کو سمجھا ہے
کون سی جماعت اس کے اندر آپ کو بتائیں کہ کون سی جماعت اس کے اندر آپ کے مائنڈ میں آتی ہے جس نے اس کوشش کو لے کر چلا ہے کہ مسلمانوں کی آزادی کا معاملہ کر سکیں؟ مسلم لیگ. تو اس قسم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں جو سامنے آئی ہیں یا کوششیں کاوشیں آئی ہیں کہ یار مسلمان اسلام کے احیاء کی جو ہم درمیان کی بات کریں اس کو ایک طرف رکھیں, مسلمان کا جو بنیادی حقوق ہیں وہی جو ہیں اس وقت بالکل قابو ہونے کے درپے ہیں, اور مسلمانوں کی حیثیت کوئی نہیں ہے. ہندو کو ایک اچھا مقام حاصل ہو گیا انگریزوں کی اس پوری سلطنت کے اندر, مسلمانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ان حقوق کو دوبارہ سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور مسلمانوں کی جو ہے نا کوئی اسٹینڈنگ کریٹ کی جائے. اس میں اسلام کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہیں پہ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آئیڈیلسٹک بنیادوں پر اگر دیکھیں تو مسلمانوں کی آزادی کا احیاء اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو اسلام کا جو بھی مستقبل ہے وہ موجودہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ہے. اور اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو آزادی دینی ہوتی ہے, اور مسلمانوں کی جب آزادی ہو جائے گی تو آپ کو کوئی خطہ ملے گا نا جہاں پر پھر وہ آزاد حیثیت میں اپنی حکومت کر کے اپنے اوپر رول قائم کر کے جو ہے اپنے معاملات چلائیں گے. تو یہ معاملہ بھی سمجھ آیا کہ آپ نے اگر اسلام کا بھی قیام کرنا ہے تو کوئی زمین ہوئے گی آپ کے پاس تو اس میں کام کریں گے نا. تو یہ جو فریڈم موومنٹس ہیں, آزادی کی موومنٹس ہیں, یہ انڈائریکٹلی ہیلپ فل ہیں اس اسلام کو احیا کرنے کے لیے. تو جو لوگ اس کے خلاف ہیں یا ان کو پاکستان اچھا نہیں لگتا یا یہ جو ہمارے بزرگوں نے غلطی کر دی, تو ان کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام کا وہ ضرور نام لیتے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو ان سے بندہ پوچھے کہ اسلام کو ہم نے چاند پر لے کر آنا ہے کہ مارس پر لے کے آنا ہے کہ امریکہ میں لے کے آنا ہے, کہاں لے کے آنا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا آزاد خود مختار خطہ ہوگا جس کو ایز اے لیبارٹری, قائد اعظم کے الفاظ کے اندر استعمال کریں, ایز اے لیبارٹری ہم استعمال کر کے ان اصول کو امپلیمنٹ کریں اسلام کے جو ہیں, اور پھر ان کو رن کر کے دنیا کو بتائیں کہ دیکھو یار یہ اپنا نتیجہ پروڈیوس کریں. تو آپ کو کوئی خطہ تو چاہیے نا. تو یہ ایک پہلا گوشہ جو ہے وہ آپ کا آ جاتا ہے قومی سیاست کا گوشہ, وہ جو تحریکیں جو آزادی حاصل کرنے کی کوششوں میں ہیں اور ایک خطہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. اس کی نیگیٹیوٹی کیا ہے؟ اس کی نیگیٹیوٹی یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو علاقائی یا نسلی تعصب جو ہے اس کا سہارا لینا پڑتا ہے, کیونکہ ایمان تو ختم ہو گیا مسلمانوں میں, نظریاتی طور پر تو آپ لے کر چل نہیں سکتے. تو اب آپ نے ان کو علاقائی اور نسلی تعصب کی بنیاد پر اکٹھا کرنا ہے. تو یہ ہوا, ایران کا اپنا نسلی ہے, عربوں کا اپنا ہے, ترکوں کا اپنا ہے, سب نے پھر اپنی اپنی آزادی حاصل کی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک مزید پازیٹیو بات اس اعتبار سے ہو گئی کہ ہماری جو قومی یا نسلی کوئی اگر شناخت ہے تو وہ بھی کوئی ایک نہیں ہے. تو پھر آ جا کے مسلم قومیت ہی کوئی ایک نئی قوم وجود دی ہم نے, مسلم قومیت. نہ پٹھان, نہ سندھ, نہ بلوچ, آپ نے جو ہے نا یہ ایک نیا نام لیا. تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہمارے یہاں پہ جذبہ ملی مسلمانوں کا جو ہے باقی ممالک سے, باقی علاقوں سے زیادہ یہاں پر تھا, اور اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ ادھر علماء کی ایفرٹس ہیں, اور پھر علامہ اقبال کی شخصیت آگے ڈسکس ہوگا وہ بھی آ جائیں گی. تو یہ پہلا گوشہ, اس کو ضرور سمجھیں کہ آج ہم اگر پاکستان کو بچانے کی بات کرتے ہیں اور ان شخصیات کو پریز کرتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں جن کو صبح شام گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں, تو ہم اس گوشے کا حصہ نہیں ہیں. ہم بنیادی طور پہ احیاء اسلامی کا کام کر رہے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیا ہے. لیکن اس کے لیے انڈائریکٹ ہیلپ فل جو لوگ ہیں ان کا ہیلپ ہم براہ راست نہیں کر سکتے, تو کم از کم ان کی راہ میں روڑے تو نہ اٹکائیں. اگر وہ پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں, اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اس سے میرا مقصد بھی فلفل ہو رہا ہے نا, اس چیز کو بھی تو سمجھیں. تو اگر پاکستان نہیں رہے گا, آپ کے اوپر باہر سے جو بھی یلغار آتی ہے اس کے اگر کوئی دفاع کرتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس خطے کا دفاع کر رہا ہے جس کے اوپر میں اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو وہ خطہ نہیں رہے گا تو میرا اسلام بھی نہیں رہے گا. اچھا, دوسرا جو گوشہ ہے وہ ان علماء کا گوشہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے اندر میں نے آپ کو ساری چیز ایکسپلین کر دی. تو ان کے ذریعے سے کیا ہے کہ وہ بنیادی عقائد, وہ نماز روزے کی تلقین, وہ آپ کی مسجد و ممبر کا معاملہ سنبھالنا, اور آپ کے نماز روزے کے علاوہ جو نماز جنازہ ہے تو آپ کی طلاق و نکاح کے معاملات ہیں وہ انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں. تو یہ بھی اگر نہ ہو تو آپ کا یہ سارا سوشل سٹرکچر ڈھہ جاتا ہے نا. تو ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. ادھر بھی آپ کو وہ افراد ملیں گے جو دن رات صبح شام نہار منہ مولوی کو گالی دیں گے, اس کی اپنی کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ ہیں. ادھر بھی میں نے بتا دیا کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ ہیں, لیکن ہر چیز کو آپ جب ریشنلی سوچیں گے تو پازیٹیو اسپیکٹس بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. ہماری کوشش ہوتی ہے یار یہ طبقہ سرے سے ختم ہی ہو جائے,
یہ جو آپ کا ادارے ہیں اور یہ جو فوجی ہے, یہ وہ جتنے جو مدافعت کا کام کر رہے ہیں, اور سیاستدان اور یہ بیوروکریسی, یہ سارے یہ پورے کرپشن, اور انہوں نے پورا جو ہے نا گند مچا کے رکھا ہوا ہے, اور ہمارے اوپر وہ براہ راست جو ہے نا تسلط قائم کیا, بالکل ختم ہو جائے. تو ختم ہو جائیں گے نا جس دن, تو پھر وہ پلرز ختم ہو گئے تو آپ کا ملک بھی نہیں رہتا. یہ مسئلہ ہے, اس کا حل کرنا پڑے گا, تو درمیان کی راہ لینی پڑے گی. اور اسی طرف یہ مولویوں کا طبقہ ہے, تو ان کو آپ بالکل ختم کر دیں گے تو آپ خود اس قابل نہیں ہے کہ 5 وقت کی اذان بھی دیں جا کے. ہمارے پاس تو اپنے بڑے کام ہیں نا, تو یہ انہوں نے اگر ماس سنبھالا ہوا ہے تو آپ کیوں اس کو اس طرح سے کرتے ہیں. تو بہرحال یہ چیز سمجھیں کہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے, اور ان کا وہ ایک تسلسل ہے جو فکری تسلسل چلتا آ رہا ہے, جو مجددین کا تسلسل ہے, جو اس فکر کو, جو ورثہ ہے کم از کم ہمارا, اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ڈیفینڈ کرتے ہیں. اب آنے والے دور میں فرقہ بندی کا ایک معاملہ ضرور ہمارے سامنے آ گیا جو نیگیٹو ہے, اور ان کے جو افکار و نظریات ہیں وہ بہت ہی جو ہے نا جمود کا شکار ہے. اچھا, تیسرا گوشہ پھر وہ آ گیا جس میں ہم اپنے آپ کو بلڈ کرتے ہیں, وہ درمیان والا, اور اس کے اندر جو ہے نا پھر آگے بات چلے گی اسی کے کنٹینیوٹی میں. تو یہ سمجھ آ گئی کہ علی گڑھ موومنٹ کے اندر میں نے کس کو پلیس کیا ہے, وہ تمام سیاسی جماعتیں, وہ تمام لوگ, وہ تمام یونیورسٹیز اور کالجز کے پڑھے ہوئے لوگ جو لبرل ہیں, سیکولر ہیں, جن کا دین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے ملک کے ساتھ اگر وہ سنسیئر ہیں اور آپ کی اس جغرافک آئیڈینٹی کو وہ قائم رکھنے کی کوشش کریں, تو ان کی بھی اہمیت ہے. ان کو آپ سرے سے ان سے نفرت نہیں کرنی, یہ سمجھایا جا رہا ہے. اور اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے اندر جو کمی ہے وہ اپنی جگہ, لیکن ان کا جو ورثہ ہے وہ بھی اہم ہے. ان سے بھی 100% نفرت نہیں کرنی, جو جس کی کمی ہے اس کی تنقید اس اعتبار سے ہم نے کرتے رہنا ہے. اب دارالعلوم دیوبند سے آگے چلتے ہیں تو شیخ الہند اس پچھلی صدی کے, جن کو مجدد عام طور پہ کنسنسس اعتبار سے کہیں نہ کہیں ہے, وہ مانا جاتا ہے محمود الحسن دیوبندی جو ہیں, تو وہ بنیادی طور پر دارالعلوم دیوبند کا جو سیاسی گوشہ ہے, ریلیجس پولیٹکس والا گوشہ ہے, وہ اس کے اندر وہاں سے نکلے ہیں. انہوں نے ریشمی رومال تحریک چلائی تھی, اور انگریزوں کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ادھر افغانستان کے اندر خود عرب, سعودی عرب جو آج کا ہے, ادھر گئے تھے, اور افغانستان کے اندر عبید اللہ سندھی کو بھیجا تھا کہ وہاں سے جو ہے نا وہ تحریک کو جنریٹ کیا جا سکے ان کے حکمرانوں کے تھرو, اور انگریزوں کے اوپر یلغار کیا جا سکے. لیکن وہ انہوں نے خود ہی تشتری میں ڈال کے جو ہے نا انگریز کو دے دیا. تو اسیر مالٹا کے نام سے مشہور ہوئے شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی. جبکہ عبید اللہ سندھی جو تھے وہ پھر بھاگ گئے وہاں سے بچ کے, ان کو سمجھ لگ گئی, تو وہ پھر آگے جو آج کا روس ہے اس طرف نکل گئے. تب وہ ریولوشن جو آ رہا تھا لینن کا, تو اس طرف وہ چلے گئے. بہرحال ان کی اپنی پرسنالٹی کنٹروورشل, آگے چلتے ہیں, وقت کی کمی ہے. تو انہوں نے جو ہے اس فکر قرآنی کو سمجھا ہے, تبھی انہوں نے یہ کام کیا ہے نا, عملی کام کیا ہے سیاست کے اندر, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی احیاء کی کوشش کی ہے. تو اس لیے اب اس کو درمیان کے دائرے میں ہم جوڑ رہے ہیں. اچھا, یہ میں نے آپ کو بتا دیا, مولانا الیاس جو ہیں, انہوں نے تبلیغی جماعت کا جو ایک اپنے آپ میں تحریک ہے, بڑا موبائل اس کو لے کر چلے, اور اپنے آپ میں بڑی کامیاب کام ہے. لمیٹڈ ایسپیکٹ ہے اس کا, وہ ہم نے بتا دیا کہ نان پولیٹیکل انسکالرلی ریلیجیوسٹی اس کے اندر جو ہے, غیر علمی اور غیر سیاسی ایکٹیویٹی ہے. تو بہرحال درمیان میں جو ایک اہم ترین شخصیت ہے وہ علامہ اقبال کی آتی ہے اس فکر قرآنی کے اعتبار سے, جو اس کا کہیں ادھر ادھر سے کنیکشن نہیں ہے, اپنا خود ہی مقام انہوں نے پیدا کیا ہے. اور اس درمیان کے رستے میں اگر جو ڈاکٹر صاحب نے جو ٹریبیوٹ ایک طرح کا پیش کیا, جو ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے تجدید و تعمیل اور اس سے انحراف کی راہیں, تو اس کے اندر جو علامہ اقبال کی کنٹریبیوشنز انہوں نے پریزنٹ کی ہیں, کیا فلسافیکل لیول پہ, کیا پولیٹیکل سطح پہ, اکنامک سطح پہ, یا معاشرتی سطح پہ, ہر ایسپیکٹ کو انہوں نے کور کیا ہے اپنی شاعری کے اندر, اور اس کے اندر جو ہے احیاء اسلامی کا ایک ہمیں نظر آتا ہے. اچھا, شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی سے آگے چلتے ہیں. شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں, انہی کی جو ہے جو ترجمہ جو ڈاکٹر صاحب بھی بیان القرآن میں اپنے سامنے رکھتے ہیں, خالد صاحب بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں, بیسیکلی ان کا ہے, جس کی ابتدا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی نے کیا ہے, ابتدائی کچھ پارے, اور پھر آگے تمام جو ہے وہ شبیر احمد عثمانی نے ان کو کمپلیٹ کیا ہے. اب ہم واپس آتے ہیں مولانا شبلی کی طرف, کہ جن کی وہ کوشش تو ناکام ہو گئی, لیکن ان سے آگے کچھ شخصیات ہیں جنہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے. ایک شخصیت جو براہ راست ان کی شاگرد تھی وہ تو تھی سید سلمان ندوی. تو وہ تو اس علی گڑھ سے نکلے مولانا شبلی, درمیان کے رستے میں آئے, اور ان کے آگے شاگرد رشید سید سلمان ندوی جا کر کدھر لینڈ کیے, مذہبی گوشے کے اندر.
اور اشرف علی تھانوی کے بیعت ہو گئے. لہذا وہ جو براہ راست لڑی چل رہی تھی مولانا شبلی کی ندوۃ العلماء کے ادارے کے تحت جو انہوں نے قائم کیا تھا, وہ تو وہاں پہ ختم ہو گئی, اس احیاء اسلامی کے گوشے کے اندر کنٹینیو نہ رہی, بلکہ وہ مذہبیت جو ہماری دارالعلوم دیوبند کی کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر ضم ہو گئی, ختم ہو گئی. البتہ مولانا شبلی سے آگے کنٹینیوٹی کے اندر دو شخصیات ان کے ساتھ جن کا وابستہ تھے, ندوۃ العلماء کے ساتھ نہیں تھے, ان کے براہ راست ان کے ساتھ جو ان کا لنک تھا اس میں ابوالکلام آزاد اور حمید الدین فراہی کی شخصیات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اگر کتاب کے حوالے سے وہ دیکھیں تو ان کے اندر بڑا بہترین انہوں نے جو ہے نا کمپیریزن ان دونوں کے درمیان جو ہے نا بلڈ کیا. ایک طرف مولانا آزاد کی شخصیت ہے, دونوں کے درمیان یہ چیز مشترک ہے کہ قرآن کے ساتھ ان کا شغف ہے, اس اسلام کے حیا کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں, لیکن ان کے درمیان فرق بھی بہت اعتبار سے ہے, شخصیات کا فرق شخصی اعتبار سے کافی اعتبار سے ہے. مولانا آزاد خطیب ہیں, مولانا فراہی جو ہیں وہ ادیب ہیں, اور مولانا آزاد نے آگے بڑھ کر جو ہے حزب اللہ جماعت بنائی ہے اس کام کے لیے. سب سے پہلے ہی واز دا فرسٹ ون جنہوں نے کوئی جماعت باقاعدہ اس کام کے لیے بنائی ہے, احیاء اسلامی کے لیے. جبکہ مولانا فراہی کی جو بیسک انٹروڈکشن ہے وہ ایک مفکر کی حیثیت سے ہے, اور تدبر قرآن جو ان کی کتاب اور قرآن کے حوالے سے ان کا بہت سا کام ہے, ان کی خدمات ہیں. آگے چلتے ہیں کوئکلی. اچھا, اس طرف علی گڑھ کی موومنٹ مسلم لیگ وہ آپ کو ایک میں نے علیحدہ بتا دیا تاکہ یہ والی اسپیکٹ کو ہم سمجھ سکیں کہ یہ سیاسی کاوش ہے وہ علیحدہ سے چلتی چلی جا رہی ہے. اچھا, ابوالکلام آزاد نے 1918-1920 تک یہ کام کیا ہے, اس کے بعد وہ مایوس ہو گئے سمہا, اور انہوں نے اعلان کیے بغیر اس کام کو چھوڑا ہے اور وہ کانگریس میں جا کے شامل ہو گئے. تو یہاں پر یہ ایرو شو کر رہا ہے کہ وہ اس درمیانی دھارا سے نکل کر اس قومی سیاسی دھارے میں چلے گئے ہیں. یہاں پر نام اس لیے لکھا کہ ان کا 1912 سے 1920 تک کا جو ایرا ہے وہ اہم ہے, ان کی اس کاوش کو ہم اون کرتے ہیں, اس لیے اس کو درمیان کے دھارے میں لکھا ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ لینڈ کیے ہیں علی گڑھ موومنٹ کے اندر. اچھا, ابوالکلام آزاد کو ان کی زندگی کے اندر مرحوم قرار دے کر انہی کے کام کو آگے بڑھانے والے مولانا ابوالعلا مودودی, اور انہوں نے جماعت اسلامی کا پھر الٹیمیٹلی 1940 کے اندر قیام کیا ہے. حمید الدین فراہی کی جو مفکرانہ کاوش ہے اس کی کنٹینیوٹی کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں امین حسن اصلاحی صاحب, اور ان کا جو کنیکشن ہے وہ مولانا مودودی کے ساتھ بھی اس طرح سے ہے کہ انہوں نے پھر ان کی جماعت کو بھی جوائن کر لیا الٹیمیٹلی, جو کہ 17 سال کے بعد پھر اختلافی نقطے پر جہاں ڈاکٹر صاحب نے جماعت چھوڑی انہوں نے بھی چھوڑ دی, لیکن یہ ایک کنیکشن بھی ہے, تبھی میں نے ایک سینٹر میں یہ لائن بھی لگائی ہوئی ہے. اچھا, یہاں پر جو ہے ان کے درمیان بھی ایک سلائڈ جو ہے اس طرح سے آگے کہ مولانا مودودی کی کیا کاوشیں ہیں کہ جماعت اسلامی جو انہوں نے بنائی ہے اس کے اندر کس چیز کو انہوں نے فوکس کیا, وہ ایک دائی کی حیثیت سے جو ہے نا سامنے آتے ہیں, اور تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ ان کی طرف بالکل کھینچے چلے گئے. لیکن الٹیمیٹلی ایک کمی اس کے اندر یہ تھی کہ فلسفے اور علم کلام کے جو مشکل موضوعات ہیں اس کو انہوں نے ڈیلیبریٹلی ٹچ نہیں کیا تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف کھینچ سکیں, اور انہوں نے اصل موضوع جو عمرانیات کے ہیں, سوشل پولیٹیکل اکنامک سسٹم, اس کے اندر جو ہے انہوں نے زیادہ کام کیا ہے. تو عمرانی مفکر کے طور پر ان کو جو ہے وہ جدید عمرانی مفکر بھی کہا جا سکتا ہے. اس کی حکمت کے فوائد بھی ہوئے ہیں کہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ اس کی مخالفت اور تکفیر سے براہ راست بچ گئے. وہ تو کفر کا فتویٰ فوراً لگا دیتے ہیں نا جب آپ فلسفیانہ موضوعات کے اوپر بحث کرتے ہیں, اور ان سے ذرا بھی کوئی چیز ہٹ جائے تو وہ پھر ظاہر کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے. اور اسی طرح جو اس کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ جو ہماری مڈل کلاس یا اوسط سوچ کے طبقے کی جو عوام ہوتی ہے اور وہ زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر یہ بہت سپیڈ سے یہ فکر پھیلی ہے. لیکن پھر اس کے نقصانات بھی ہوئے. جب آپ اس فلسفے اور علم الکلام کو ٹچ نہیں کرتے تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. اور نقصانات کیا ہیں کہ جو مذہب کا جو ایک اللہ کے ساتھ کنیکشن کا جو میٹا فزیکل جو ایک کنیکشن کا وہ جو ایسپیکٹ ہے وہ دب جاتا ہے, وہ فوکس میں نہیں رہتا, اور آپ کی ساری بحث جو ہے نا وہ پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم اسی کے گرد جو ہے نا گھومنے لگ جاتی ہے. آپ کا ذاتی جو ایک کنیکشن ہے وہ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے جو یہاں پر ایک مذہبی فکر پختہ اور محکم اساس پر قائم نہیں ہو پاتی. یہی وجہ ہے کہ اس کے زیر اثر نوجوان بیرون ملک یونیورسٹی میں جب گئے ہیں تو اصل مغربی فکر کا سامنا نہ کر سکے. وہ جو رینیسانس موومنٹ, وہ جو فلسافیکل ایسپیکٹ, وہ جو سارا اس طرف سے آ رہا ہے, وہ جب اس کے سامنے آیا ہے تو آپ کے پاس اس کا رد کرنے کے لیے اپنا کوئی فلسفہ نہیں ہے, تو آپ اس کی رو میں بہہ گئے. تو یہ نقصان ہوا ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے نوٹ کیا اور پھر اس کی بھرپائی کی ہے جب اپنا کام انہوں نے آگے کنٹینیو کیا. آگے چلتے ہیں جی. تو یہ ہم یہاں تک پہنچے تھے. ادھر ساتھ ہی ہم اس کو لے کر چلیں. ایک بڑے مزے کی چیز ہے کہ جہاں پہ ابوالکلام آزاد, حمید الدین فراہی, علامہ اقبال, شبیر احمد عثمانی, یہ سیم ایرا ہے کہ ایک ہی ایرا کے اندر کتنی بڑی بڑی شخصیات پیدا ہو رہی ہیں. اور آج کا آپ یہ فرق نوٹ کر سکتے ہیں کہ دہائیاں گزر جاتی ہیں اور کوئی بندہ جو نہیں ملتا. یہ پچھلی صدی کی خصوصیت ہے. اور یہ سارے کے سارے کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟
بر صغیر میں, اور جو الٹیمیٹلی ان کی کاوش جو ہے نا وہ اگر کہیں پہ سمٹی ہے تو پاکستان کے نام پہ سمٹی ہے. پاکستان کی اہمیت کو سمجھیں. ہمارے یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ عرب اسکالرشپ اور عرب اسکالرشپ کے نام پہ جو ہے نا کر کے بچوں کو بڑا وہ پڑھانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اپنی تو خود ہی پہچان غافل اغوان, آپ کو اپنا تو پتہ ہو آپ کس نہج پہ پہنچے ہیں. تو اگر خالص علماء کی سطح کے اوپر اگر آپ دیکھیں, علوم قرآنی کی میں بات کروں, وہ بھی اگر پن پائے تو سب سے زیادہ اس خطے کے اندر جو ہے نا وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ہے نا وہ بنا ہے. اور فکر قرآنی کی اگر بات کریں وہ صرف یہاں پر آپ کو ملے گی. اس کی میں ایکسیپشن آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو اخوان المسلمون ہیں وہ اپنی حیت اور حجم کے اعتبار سے تو بہت بڑی تحریک تھی, لیکن اس کا سارا فکر کہاں سے آیا ہے؟ مولانا مودودی سے آیا ہے, سید قطب کے تھرو. اس سے پہلے حسن البنا تھے, تو ایک طرح کی تبلیغی جماعت کی سی اس کی حیثیت تھی. اس کے اندر جو ایک یہ سیاسی اور انقلابی جو روح پھونکی ہے وہ سید قطب نے پھونکی ہے, اور وہ انہوں نے سارا فکر کہاں سے لیا ہے؟ مولانا مودودی سے. اسی طرح ایران کے اگر انقلاب کی بات کی جائے تو ڈاکٹر علی شریعتی کا نام آتا ہے, تو انہوں نے بھی سارا جو میجر کام لیا ہے وہ علامہ اقبال سے لیا ہے, مولانا مودودی سے لیا ہے. تو جو ساری فکر یہ پنپی ہے وہ صرف اور صرف اسی خطے میں پنپی ہے. تو وہ جو میں شروع جہاں سے بات کی ہے کہ اللہ کا ایک منصوبہ, تو وہ پھر اس خطے میں روبہ عمل ہوا ہے. تو ادوار ہے نا, ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے, دو مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل, اس کو اہل یہود کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کمپیئر کر کے انہوں نے بتایا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جس طرح ان کے 2 عروج اور زوال تھے, ہمارے بھی 2 عروج اور زوال ہو چکے. اب دونوں قومیں تیسرے عروج کی طرف جا رہی ہیں, اور تینوں کا پھر ٹاکرا ہونا, کسی ایک کا تیسرا عروج ہونا ہے. تو ہمارے جو 2 عروج اور زوال ہیں اس میں عرب کا علاقہ بھی شامل ہے, اس میں یہ ترکوں کا بھی شامل ہے. اب یہ تیسرا جو دور ہے اس کے اندر یہ ہند کے اندر ساری بات آ گئی ہے. تو اس کے اندر وہ علامہ اقبال کا بڑا بہترین شعر ہے کہ عطا پھر مومن کو درگاہ حق سے ہونے والا ہے, شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی. تو یہ 3 علاقوں کا ڈسکس کر دیا انہوں نے. عرب کا ذکر کر دیا, نطق عربی اس کی زبان, اس کے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے. شکوہ ترکمانی جو ترکوں کا ایک اپنا جاہ و جلال ہے, اس کی وجاہت ہے. ہند کے بارے میں کیا کہا ہے انہوں نے؟ ذہن ہندی. تو یہ سارا فکر قرآنی کے اوپر جتنی ورکنگ ہو رہی ہے فلسافیکل لیول پہ, یہ ذہن ہندی ہے. اس کی اہمیت کو سمجھے نا, ہم نہیں سمجھتے. شخصیات کو ڈسکس کیے بغیر ہم نے جو ہے نا, ہر ایک نے اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد جب بناتا ہے تو یہ بتانا پڑتا ہے. یہ ساری بات میں نے اس لیے کی ہے. تو ڈاکٹر علامہ اقبال کے کام کو اگر کسی نے آگے پراپر طریقے سے اس فلسفے کو شاعری سے نثر کے اندر کنورٹ کیا اور اس ایڈیم کے اندر لے کے گیا کہ دنیا کے آگے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے, اور ان کی کتاب آئیڈیالوجی آف دا فیوچر جو ہے اس کو دنیا میں اس حیثیت سے کیا کہ کس نے خط لکھا تھا, آکسفورڈ یونیورسٹی کے طرف سے پنجاب یونیورسٹی کو خط لکھا گیا کہ اس بندے کو پی ایچ ڈی کی ڈگری. تو یہ جو ڈاکٹر ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے, یہ وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہے جو انہوں نے خود انرولمنٹ کے بعد حاصل کی ہو, بلکہ دنیا نے کہا ہے کہ یار اس کو ڈگری دو, اس نے اتنی کمال کی کتاب لکھی ہے. اور یہ بھی ہمارا ایک الحمدللہ ہمارے حصے میں یہ بات آئی کہ ڈاکٹر رفیع الدین کو کسی نے ڈسکس نہیں کیا. آج کی ڈیٹ کے اندر اس شخص کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا. تو یہ ہمارے حصے میں یہ چیز آئی ہے کہ ہم ان کا نام لے کر آگے چل رہے ہیں. اچھا, مولانا مودودی کی جو جماعت اسلامی ہے وہ جب انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ ہم الیکٹورل پولیٹکس کے اندر حصہ لینے جا رہے ہیں, تو وہ پھر اس درمیانی دھارا سے نکل کر قومی سیاست کی دھارا کے اندر جناب ہم نے ان کو فٹ کر دیا, جماعت اسلامی کو. چاہے وہ اپنے آپ کو کنسیڈر تو کریں گے, لیکن عملی اعتبار سے ان کی ساری کاوش اس چیز کے اندر جو ہے نا وہ ضم ہو گئی. وہ جو فکر قرآنی اور ریوائول آف اسلام کی جو ہے ٹھیٹ آئیڈیالوجی کے تھرو جو آپ کو کام چاہیے وہ پھر وہاں پر نہیں ہو پا رہا, اس کو وہاں ڈالا. تو وہ جی سیاسی اعتبار سے وہاں پر کام شروع ہوا. اور ایک مولانا محمد مفتی محمود کا نام بھی میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ وہ اسی دارالعلوم دیوبند کی جو ریلیجس کنٹینیوٹی ہے مذہبی سیاست کے اندر, تو اس کے اندر یہ ایک نام آگے پھر آپ مولانا فضل الرحمان کو اس کے ساتھ جوڑ دیں اور ساری چیزیں آپ خود بخود بلڈ کر سکتے ہیں. اچھا جی, یہ اب سارا جو آپ درمیان کا دھارا ہے اس کو آپ جو ہے نا اس کی کمیاں کوتاہیاں ہر ایک کے اندر انسانی خطائیں ہوتی ہیں, اس کو اگر آپ تھوڑا تھوڑا ختم کریں, تنقید کر کے ریفائن کریں, اور اس کو جیسے آپ پھلوں کے چھلکے اتار دیں اور وہ جوسر میں ڈال کے جوس بنائیں, تو اس سارے کو جو جوس نکلے گا تو وہ یہاں پر ڈاکٹر اسلام احمد کے نام کے تھرو نکلے گا. مطلب آپ ان کی جامعیت کا اندازہ کریں کہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی اور ان کی کنٹینیوٹی میں شبیر احمد عثمانی, اس کو وہ کہتے تھے شیخین. تو یہ ایک ان کا وہ سورس ہے علم کا, اپنی فکر کو ڈیولپ کرنے کا ایک سورس یہ ہے کہ جہاں پر
علماء کی جتنی بھی کاوش ہے وہ اس کے اندر سموئی جاتی ہے. تو اس کے تھرو پھر وہ ڈیویٹ نہیں ہوتے اپنے اس ورثے کے ساتھ. ان کا جسے کہتے ہیں کنڈا ہے جو انہوں نے پکڑا ہوا ہے. تو یہ شیخین ہیں یہ دو. پھر ڈاکٹر علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین کے تھرو جو فلسفہ قرآنی جو ان کے پاس آیا, جو انہوں نے یہاں سے ایکسٹریکٹ کیا, تو اس کو وہ ڈاکٹرین کہتے ہیں. عربی کے اندر جب دو کرتے ہیں وہ عین کی جو ہے نا آواز آگے لگ جاتی ہے. حمید الدین فرائی, امین حسن اصلاحی, تدبر قرآن کے اوپر جو ان کی کاوش ہے, اس میں ہی عین ان دو شخصیات کا اس سورس کا نام دیا گیا. اور ابوالکلام آزاد اور مولانا ابوالعلا مودودی کے تھرو جو تحریکی اور سوشل اسپیکٹ ہے, سوشل پولیٹیکل اکنامک سسٹم والا, وہ یہاں پر اکٹھا کیا ابوین. تو یہ 8 شخصیات منیمم جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ یہ میرے علمی سوتے ہیں, سورسز ہیں میرے علم کا. ان سب سے انہوں نے جو ایکسٹریکٹ کر کے اور کانشیس پک اینڈ چوز کا کام کیا. یہ نہیں ہے کہ ایز اٹ از سارا لے لیا, اس کے اندر بھی انہوں نے کانشیس پک اینڈ چوز کیا کہ یہ چیز اس کے اندر اتنی کمی ہے, اس کو بہتری کیا جائے, اور یہ چیز بالکل ٹھیک ہے اس کو ایز اٹ از لیا جائے, اور پھر اس میں آگے فردر بڑھایا ہے کام کو. یہ نہیں ہے کہ صرف لے کر جمع کر دیا, بلکہ ہر دھارا کے اندر ہر جو سورس ہے اس میں کچھ نہ کچھ اپنے اعتبار سے بہتری بھی کی ہے. تو بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا ماشاء اللہ. اور پھر انہوں نے جب دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی اس سینٹر کے کام میں, ایک جماعت اسلامی تھی, حزب اللہ تھی پہلے, ابوالکلام آزاد کی کنٹینیوٹی ہوئی, وہ کام جب چھوڑ کے گئے تو کنٹینیوٹی میں جماعت اسلامی بنی. جماعت اسلامی جب اس سینٹر کے کام سے ہٹ گئی ہے تو پھر یہ سینٹر کا سارا حصہ عملی میدان میں خالی ہو گیا. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تنظیم اسلامی بنائی ہے. مطلب یہ شوق نہیں ہوتا کسی کا کہ میں جماعت بنا کر اپنی, لوگوں کا ویسے ہوتا تو ہے, لیکن یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے کہ کسی وجہ سے بنائی ہے, کہ یہ اس کام کرنے میں وہ جگہ خالی ہے. تنظیم اسلامی بنائی. تنظیم اسلامی کا کیا بنا؟ وہ جماعت اسلامی ادھر گئی تھی تو تنظیم اسلامی پھر دوسری طرف چلے گئی. وہ جناب آج کل اپنے آپ کو دیوبندی ثابت کرنے میں جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر خالص مذہبیت کی طرف وہ بیسیکلی جو ہے وہ چلے گئے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کے بعد, اور انہوں نے بیسیکلی اس اپنے پورے فکر کو جا کر علماء کے سامنے رکھا کہ جی اس کو ویریفائی کریں. کہتے ہیں نا کسی سرکاری کے سامنے جو اٹیسٹ کریں, جی اسٹیمپ کریں اس کو. انہوں نے کوئی اٹیسٹ نہیں کیا اس کو. تو پھر اس کے مطابق انہوں نے کانٹ چھانٹ شروع کی اس فکر کی, اور پھر جو بچا وہ سارا مذہبی ملغوبہ ہی رہ گیا. اس کے اندر وہ جو انقلابی ڈنگ تھا وہ سارا نکال کے باہر پھینک دیا گیا. تو پھر جو تنظیم اسلامی میں جو پھر افراد رہ گئے, ان کی جو تربیت ہے وہ اسی مذہبی ساخت میں ہوئی. اس کو فردر آپ ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو ایک دو اعتبارات سے ہو سکتی ہے. اس کے اندر ایک اسکالرلی ورک والے بھی لوگ ہوں گے جو علمی کام تو بہت کرنا چاہتے ہیں, اس تحریکی اور عملی کام سے ان کی جان جاتی ہے. اور ایک پھر وہ ہیں جو خالص غیر سیاسی, غیر علمی, وہ والی جو ایک تبلیغی جماعت والی سوچ کے اپروچ کے لوگ رہ گئے ہیں پیچھے. تو درمیانی دھارا پھر خالی ہو گیا نا, تو اس کو پھر فل کس نے کرنا تھا؟ کسی نے تو کرنا تھا. تو ہم نے شبان المسلمین جو بھی یہ ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی جماعت بنائی ہے, وہ کوئی اپنے شغل میلے کے لیے کہ نہیں بنائی, وہ اس فکر کی کنٹینیوٹی کے لیے بنائی ہے. وہ خالی ہو گیا تھا میدان, اور اس میں ایز اٹ از وہ جو سارا ورثہ ہے اس کو ہم اپنے ساتھ لے کر آگے چل رہے ہیں. ہماری کوئی ایسی حیثیت نہیں کہ ہم اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں اس اعتبار سے کہ کوئی اضافہ کریں. اللہ کی مشیت میں جو ہوگا وہ چلے گا, لیکن ہم اپنے لیے یہی بہت بڑی بات سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو سنبھال لیں, اس فکر کو, اور جو اس کے اوپر ڈسٹ پڑ رہی ہے اس کو ہٹا کر عوام تک اس کو پہنچا دیں, اور ہم سے باصلاحیت لوگ اس کو آگے لے کر چلیں. تو یہ ہم نے اس وقت اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. باقی ظاہر ہے احیاء اسلامی کی اور جو ایک جماعت کی جتنی بھی اہداف ہوتے ہیں وہ سارے اپنے سامنے ہیں, بلا شبہ ہمارے سامنے ہیں. تو یہاں پر تو یہ اب ایک پریزنٹیشن ان جنرل ہمارے سامنے آ گئی, وہ کمپلیٹ ہو گئی, یہ پورا فلو چارٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس کے علاوہ بھی کچھ اب ہم ڈفرینٹ ڈسکس کر لیتے کہ اور کون کون سی سوچیں ہیں جو پنپی ہیں. تو ایک وحید الدین خان صاحب کی شخصیت ہے جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے. جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا, لیکن وہاں سے نکل کر مولانا وحید الدین خان ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو مذہبی طبقے کے ساتھ ہی جوڑا ہے, لیکن اور اقامت دین کا اس طرح سے رد ہی کیا انہوں نے. اس کی کنٹینیوٹی ہیں پھر جاوید احمد غامدی صاحب, جو ان کو ہم مذہبی طبقے میں بھی ایز اٹ از نہیں فٹ کر سکتے, کیونکہ وہ علی گڑھ موومنٹ کی جو یہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے, انگریزوں کے ساتھ بالکل آپ کی وہ جڑنا اور اس کا رنگ آپ کے اوپر غالب ہونا, اور دوسری طرف وہ اپنے آپ کو جو ہے اس
علماء کی کنٹینیوٹی بھی گردانتے ہیں. تو بیسیکلی نہ وہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. تو ان کو اگر آپ لکھنے کی کوشش کریں اس پورے کے اندر تو آپ لکھ نہیں پائیں گے. ایسی جو ہے نا ان کا گمن گیری ہے. جلیبی ہے نا, جلیبی بناتے ہیں. ادھر امین حسن اصلاحی کی کنٹینیوٹی بھی کرتے ہیں, دبستان شبلی اپنے آپ کو کہہ کے, اور امین حسن اصلاحی کی وہ شاگرد گردانتے ہیں اپنے آپ کو. اور علماء کا کام جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے کیا ہے کہ جب یہ اسلاف کے کام کو میں نے جسٹیفائی کیا ہے اقامت دین کی, جب رد کرتے ہیں تو اسلاف میں تو یہ ملتا نہیں, تو یہ کام تو میں نے کیا ہے. علماء نے بھی وہ کام نہیں کیا جو میں نے کیا ہے. ایک طرف یہ ہے, اور دوسری طرف جو پوری مغربی تہذیب ہے جس کے اگینسٹ ہوتے ہیں علماء, اس کے وہ آپ کو مکمل طور پر دل دادا ملیں گے. تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یار وہ ادھر کے ہیں, درمیان کے ہیں, یا کدھر کے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری احیائی تحریکوں کے اندر ایک سوچ پنپی ہے, یہ ٹائم بتا دیے گا, احیائی طریقوں کے اندر جو سوچ آئی ہے تو وہاں پر بھی 3 قسم کی ڈویژن ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. ایک معتدل مزاج والی جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں, ایک وہ جو مذہبی سوچ والی ہے کہ علم اور اس کے اندر آپ زیادہ تخصص حاصل کریں, اپنے ذاتی کردار کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کریں, اور علماء کے ساتھ اپنے روابط کو قائم کریں, اساتذہ کے سامنے جو ہے وہ ذہن و تلمس طے کریں. یہ ساری چیزوں کے اوپر بہت زیادہ فورس ہے. اور اقامت دین اور اس کے اوپر یہ جو تحریکیت ہے اور بہت زیادہ یہ جو آپ کو عملی کام کرنے کا کیڑا چڑھتا ہے, اس کو تھوڑا سا اعتراض ان کو رہتا ہے. اس کے اگینسٹ ایک دوسری انتہا بھی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی جان یہ آپ کیا بیٹھ کر انتظار کری جا رہے ہو, بس فوری طور پر نکلو اور کوئی تحریک برپا کر دو. اور یہ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی پتہ نہیں یہ اتنا لمبا منہج دے دیا, اور جماعت اسلامی بھی پتہ نہیں الیکشن کی بھول بھلائیوں میں کدھر رہ گئی ہے, تو ہم کچھ کریں. اچھا وہ کیا کرنا ہے وہ انہیں بھی نہیں پتا, لیکن وہ اس چڑ میں ہیں کہ جی ادھر کچھ ہو نہیں رہا. اور ان کی چڑ اپنی جگہ جائز بھی ہے کہ وہ جماعتیں جو اس کام کے لیے بنی تھیں انہوں نے اس کام کے اندر جو ہے ڈیلیبریٹلی آگے بڑھنا روک دیا, اور متصوفانہ مزاج جو ہے اور مذہبی مزاج ان کا بن گیا. ان کے سامنے جب کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے تو وہ ان کو سنب کر دیتا ہے. تو انہوں نے پھر نکل کر پھر وہ دوسری لائن لینی ہے نا. تو پچھلے دنوں مدثر رشید صاحب ہیں جو کہ اسی دھارے میں سے نکلے ہیں, ویسے مطلب کوئی بڑا نام نہیں ہے ڈسکس کرنے کے لیے, لیکن ان کی اپروچ کو میں اس لیے لے کے آؤں گا کہ رائٹ اپ کے اندر انہوں نے اپنی وہ ساری چیز کچھ نہ کچھ دے دی ہے جو کہ ساحل الدین کے ہاں مجھے نہیں ملتی, اور وہ ان کی جو سارا رائٹ اپ ہے وہ ساحل الدین والا ہی ہے. تو اب میں اپنے لیکچر کا جو موڈ ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہاں پہ میں لے کر جا رہا ہوں, کہ اب میں ان کو ڈسکس کروں جو اس دور کے اندر ایک نئے اعتبارات سے چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا پتہ نہیں انقلاب کیسے لے کر آنا ہے. ان کے ہاں یہ ساری ڈسکشن آپ کو نہیں ملے گی, وہ سارا ورثہ آپ کو نہیں ملے گا, نہ درمیان کے لوگ, نہ ادھر کے لوگ, نہ ادھر کے لوگ, نہ اس کو اکنالج کرنا نہ اس کو اکنالج کرنا. علماء کو گالی دینا ہے, گالی ان سینس مطلب نیگیٹو سینس کے اندر, یہ مولوی ہے, یہ چندہ خور ہے, مطلب ذرا آپ اس کے اوپر آپ اس قسم کے افراد کے اوپر اس قسم کے طبقے کے اوپر تنقید کر دیں تو آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی. تم مولوی ہو, تم چندہ خور ہو, حالانکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یار ہم یا اس قسم کے جو درمیانی دھارا کے لوگ ہیں یا اپنی جیب سے اور اپنی وسائل سے اور اپنی صلاحیتوں اور اوقات سے وقت نکال رہے ہوتے ہیں, اور تم تو براہ راست جو ہے نا وہ کمائی کا دھندا تم نے بنایا ہوا ہے, اور تم آگے سے جو ہے نا وہ چندے کے جو ہے نا وہ پھپتیاں چست کرتے ہو. تو اب ان کا معاملہ کیا ہے, ان کے اہداف کو سب سے پہلے ڈسکس کرنا پڑے گا. ہمارا ہدف کیا ہے؟ احیاء اسلامی, اسلام کا احیاء. ان کا ہدف کیا ہے؟ مسلمانوں کو دوبارہ سے تمکن عطا کرنا. اب اس میں فرق ہے, مسلمانوں کا عروج اور اسلام کا عروج, اس میں فرق کریں. اب وہ کیٹیگوریکلی یہ بات نہیں کرتے, مطلب ظاہر سی بات ہے, اب یہ آپ بات ان کے سامنے رکھیں گے وہ یہ کہیں گے ہم نے کب کہا کہ ہم اسلام کا عروج نہیں چاہتے. لیکن آپ جب اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ اس کو مسلمانوں کے جو پستی کا حال ہے آج کل, اور مار دھاڑ اور جو گاجر مولی کی طرح مسلمان کٹتا ہے, آپ کا سارا فوکس اس طرف چلا جاتا ہے. وہ اپنی جگہ کرنے کا کام ہے, لیکن آپ کا سارا فوکس یہ ہے کہ ہم نے فلسطین آزاد کرانا ہے, ایک ٹاپک یہ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہم نے بس بڑے مسلمان مفکر پیدا کرنے ہیں, اور جب بڑے اذہان پیدا ہو جائیں گے, مادی اعتبار سے بھی بڑے لوگ پیدا ہو جائیں گے, تو مسلمان خود بخود تمکن حاصل کر لیں گے, خود بخود ان کے اندر وہ پرانی جو گئے گزرے وقت کی باتیں تھیں وہ دوبارہ سے ان کے پاس آ جائے گا. تو اس میں ایمان کی جو وہ ساری
بلڈ اپ کرنا ہے وہ کہاں رہ جاتا ہے, اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. تو پیچھے جو اسامہ بھائی کی ساری پریزنٹیشن تھی اس کے اندر وہی چیز ایکسپلین کی گئی کہ یہ کام قرآن کے تھرو ہی ہے, اور یہ جتنی یہ سینٹر کا یہ جو ہم نے دھارا ایکسپلین کی ہے یہ ساری رجوع الی القرآن اور پھر اس کی کنٹینیوٹی ہے. ان تمام شخصیات کا فوکس, یہ جو ڈاکٹر صاحب کے اندر جو یہ سارے شخصیات جو ہیں ضم ہوئی ہیں, ابوالکلام آزاد, حمید الدین فرائی, علامہ اقبال, شیخ الہند, شبیر احمد عثمانی, ڈاکٹر رفیع الدین, امین حسن اصلاحی, ابوالعلا مودودی, ان تمام شخصیات کا جو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے نا وہ قرآن ہے. انہوں نے سب نے اپنی بات کو قرآن سے شروع کیا. ظاہر سیاسی دھارا کے اندر یہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی, ایون علماء کے اندر بھی یہ بات نظر نہیں آتی. ان کے ہاں آپ کے اسلاف پہلے آ جاتے ہیں نا, اور وہی بات ہے قرآن ان 4 کے اندر چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں نا. ظاہر نمبر 1 قرآن ہے, پھر حدیث ہے, پھر آپ کا فقہ کے جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے اندر سے پھر اجماع ہے, اس طرح سے 4 جو وہ ہے. تو فوکس قرآن سے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے. تو اب ہم جب اس کو سوچتے ہیں کہ یار مسلمانوں کو کیسے عروج لے کر دیا جائے, تو آپ کا سارا فوکس مادی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے آپ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے عروج دیا جائے. قرآن جو اصول بتاتا ہے کہ اگر تم مومن رہو گے تو تبھی تم غالب رہو گے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تبھی تم غالب رہو گے جب تم مومن رہو گے. سیدھا سا اصول ہے. تمہارا مادی طور پر تم کتنے مضبوط ہو یا نہیں, اور وہ ساری چیزیں اللہ ضرور آپ کو یہ قرآن کے اندر یہ گائیڈنس دیتا ہے کہ وَإِدُّ اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, تم اپنی ضرور اکٹھا کر کے رکھو, اپنی طاقت بنا کے رکھو. یہ اپنی طرف اسباب کی سطح پر محنت کرنا یہ اپنی جگہ ہے, اور یہ ریاستوں کو اور حکمرانوں کو حکم ہے, یہ انفرادی سطح پر نہیں ہے. مطلب ہم خود جو یہ اس طرح کی سوچ ہے کہ ایمونیشن اکٹھا کرنے اور اس طرح کی جو سوچ ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہم جا کر جو ہے نا فلانے کا مقابلہ کریں گے تو فلسطین آزاد کریں گے, اس قسم کی جو باتیں آتی ہیں, تو یہ تو خیر حکومتوں کو گائیڈنس ہے. لیکن اس سے بڑی گائیڈنس یہ ہے کہ یار آپ اپنا ایمان پیدا کریں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے. تو یہ جو نئی اپروچز سامنے آ رہی ہیں کہ بس کچھ کریں, فوری طور پر کریں, حقوق کے لیے تحریک نکالیں اور آزاد ہوں اس چیز سے اور اس چیز سے, تو اس کے اندر وہ ایمان کی محنت مسنگ ہے. جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ان تحریکوں کا, ان جماعتوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ افراد پروڈیوس کیے جائیں جو قرآن سے براہ راست شعوری ایمان حاصل کیے ہوں. یہ بھی ایک پوری بحث ہے شعوری غیر شعوری کیا ہوتی ہے. اینی ویز شعوری ایمان ان کے اندر ہو, منظم ہوں, ڈیڈیکیٹڈ ہوں, اور پھر وہ قیادت کریں اس کام کی. اس کے بعد وہ دوسرا فیز آتا ہے جہاں پر آپ نے متحرک کرنا ہے عام عوام کو. اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. تو جب پہلا فیز ہی ہم اچیو نہیں کرتے تو دوسرے فیز میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار آپ رکے ہوئے ہیں, وہ ہم پہ الزام لگائیں گے جمود ہے یا یہ ساری چیزیں. تو جب ایمان کے تھرو یہ چیزیں پروڈیوس نہیں ہوں گی تو یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا. ان کے منہج کے اندر کیا چیز ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو ملٹی ڈائمینشنل رکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس کے اندر تعلیم کا بھی کام کریں گے. سارا جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے, یہ کرنا چاہیے, لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہم لابنگ بھی کریں گے, اس سے آگے بڑھ کر ہم کاروبار بھی کریں گے, اس سے آگے بڑھ کر ہم جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے جو کی پوسٹ ہیں اس کے اوپر پہنچنے کی بھی کوشش کریں گے. تو اس کا مطلب آپ کو سسٹم کی سینس ہی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کو اس پورے اپروچ کی سینس ہی نہیں ہے کہ جس سسٹم کے اگینسٹ آپ ریوولٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کرسیوں پہ جا کر بیٹھنے کا آپ کو شوق ہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں اس کے تھرو ہم سسٹم کو بدل دیں گے. تو آپ اس قرآن کی بنیادی جو گائیڈنس ہے آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی. اور کاروبار کریں گے, پیسہ اکٹھا کریں گے, ایلن مسک جیسے جو ہے نا بزنس ٹائکونس بنیں گے تو ہم مسلمان کامیاب ہو جائے گا. قرآن کی بات سے یہ لگا کھاتی بات ہمیں نہیں نظر آتی. تیسری سطح پر وہ کہتے ہیں ہم لابنگ کریں گے. یہودیوں نے لابنگ کی, آج دنیا پر قابو ہیں, تو آپ نے منہج پھر ان سے سیکھنا ہے. تو یہ تو ریشہ دوانی والا ایلیمنٹ ہے نا, یہ کوئی طریقہ مناسب تو نہیں ہے. لابنگ کرنے کا طریقہ یہ اسلام سے ماخوذ تو نہیں ہے, پسندیدہ طریقہ بالکل بھی نہیں ہے. تو اس قسم کی خود ساختہ پہلے آپ بنا لیتے ہیں اپروچز, پھر جا کر اس کو جوڑتے ہیں قرآن کے ساتھ انڈیویجولی. فلانی آیت پکڑ لی, اس کے ساتھ آپ نے اپنا مقصد جوڑ لیا. اب پھر اس کے بعد کہیں گے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. اب آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں نا, ڈسکس کر لیں, اور جو سامنے بیٹھتے ہیں پوڈ کاسٹ کے اندر بھی جو اینکرز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ جب تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار میں تمہارے سامنے قرآن کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کو اب اگر اگینسٹ ان کے کھڑے ہیں تو آپ قرآن کے اگینسٹ کھڑے ہیں. اس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے معاملہ, اور پھر یہ سارا جو ہے نا جذباتیت کے اوپر اس طرح سے بلڈ کیا جاتا ہے.
یہ چیز ہے جس کے پھر ہم اگینسٹ جو ہے نا وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جذباتیت جو ہے پھر الٹیمیٹلی بلڈ کرتی ہے کہ جا کر ادھر متھا مارو ادھر پھٹو, اور یہ اس کے اندر جو ایک ایلیمنٹ ہے شدت پسندی کا, پھر وہ اعتراض کرتے ہیں جی ہماری تو شدت پسندی کوئی بھی نہیں ہے, تو وہ اس طرف سے جو ہے نا آٹومیٹیکلی بلڈ کرتی ہے. اینی ویز ٹائم کافی اوپر ہو گیا, اس کے اوپر مزید بہت سی گفتگو جو ہے میں کرنا چاہتا تھا یہاں پہ, بلکہ میں لے کر آیا بھی تھا. اگر میں اگین ساحل بھائی پہ ہی تھوڑا سا مزید مجھے اگر 5 منٹ دے دیں ہیں جی, تو یہاں پر میں کچھ اضافی جو ہے نا اب گفتگو, ایک تو میں نے ابھی جنرل کی ہے, میں اضافی کر دوں. اچھا اس وقت میں صرف میرا ٹاپک تو یہ تھا کہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے مختلف مناہج کو, تو اس وقت سب سے زیادہ ہاٹ پہ وہ ہے تو اس لیے وہ ڈسکس کر رہا ہوں. اور یہیں پہ وہ جو ایک اور ٹاپک تھا اینٹی اور پرو اسٹیٹ والا ایلیمنٹ, وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ جب ایک شخص جو ہے اس ایسپیکٹ کو سارے کو نہیں سمجھتا, پاکستان کی اہمیت کو نہیں سمجھتا, اور وہ جو پاکستان بنا ہے اس کے ادارے ہوں گے تو یہ پاکستان رہے گا, اس سارے ایلیمنٹ کو نہیں سمجھتا, تو کہیں نہ کہیں وہ یہ چیز کہہ دیتا ہے کہ یہ جی آپ کا فکر یہ ہے نا کہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو, جو جدید پولیٹیکل سسٹم کے تھرو یہ جو ملک بنا ہے, جو قائد اعظم علامہ اقبال نے جو یہ بنایا ہے, اور اسی کے مطابق اسلام کے اصول کو فٹ کرنا ہے نا آج کے دور کے مطابق. آپ کی سوچ یہی ہے کہ ڈیموکریسی کفر ہے براہ راست. اب اس میں یہ فرق نہیں ہے مغربی ڈیموکریسی یا اسلامی ڈیموکریسی, وہ اس کا کوئی فرق نہیں کرتے, ڈیموکریسی کفر ہے. اور پھر وہ موصوف فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کیوں جو مفتیان کرام ہیں وہ اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیتے, میں ہوں تو فوراً فتویٰ دوں, یہ کفر ہے. یہ جب آپ پوزیشن لے لیتے ہیں تو اب آپ کی جو بھی باتیں ہیں وہ الٹیمیٹلی اس اینٹی اسٹیٹ فیکشن کے اندر جا کے فٹ بیٹھیں گی نا. دیکھیں نظام کے خلاف ہونا اور ان اداروں کے خلاف ہونا اس میں فرق ہے, وہ یہ فرق نہیں ایٹ ٹائمز کر پاتے. اچھا یہ کیوں ہے ان کی یہ اپروچ, اس کے اوپر میں نے بڑا سوچا, تو کہیں نہ کہیں ان کی جو مسلکی وابستگی ہے نا وہ ہے اس کی میرے خیال سے جڑ بنیاد, کہ جو اہل تشیعوں کا موقف ہے نا وہ جا کر جڑتا ہے یہاں کے اوپر. اس کے اوپر ساحل بھائی کی بھی کئی ویڈیوز ہوں گی, لیکن بہت زیادہ کلیئرٹی سے اس کے اوپر ان کے بھائی جو زریاب ہاشمی ہیں انہوں نے باتیں کی ہیں, اور وہ آپ کو براہ راست یہ چیز بلڈ کرتے ہیں کہ امامت حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو مل گئی تھی, اور پھر اس کے تھرو یہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے, اور خلافت امامت کے تابع ہوتی ہے. امام ہوئے گا تو وہ خلافت کو انڈورس کرے گا, ورنہ آپ کی اپنی کوئی خلافت نہیں ہے. اسی طرح پچھلے کچھ دنوں میں ایک وہ جو کمنٹس بھی میں نے پڑھے کہ ہم خلافت کی تو بات ہی نہیں کر رہے, تو مجھے پھر سمجھ آئی کہ یار کیوں نہیں خلافت کی بات کرے, ہم پہ الزام لگا رہے ہیں یا بڑا تنقیدی ہماری ڈسکشنز ہو رہی ہیں کچھ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ, لیکن پھر انہوں نے کہا میں خلافت کی تو ہم نہیں بات کریں. تو یہ سمجھ آئی کہ ان کا ایک پورا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ امامت اور خلافت کو اس کے تابع لے کر آتے ہیں. اب اس سارے کے اندر عوامی امرہم شورا بینہم کی کوئی تک رہ گئی نہیں, رہ گئی نا, تو وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں ڈیموکریسی کفر ہے اپنے تئیں, اور وہ اس ساری چیز کو بلڈ کرتے ہیں کہ عوام کی رائے آپ کیسے لے سکتے ہیں, ان کو تو سینس ہی نہیں ہوتی, وہ تو عوام بھیڑ ہوتی ہے, عوام کا لنام ہوتی ہے, تو اس سے آپ کیسے رائے لے سکتے ہیں. پھر ان چیزوں کی ان آرگومنٹس کو وہ بار بار لے کر آتے ہیں, کیونکہ آپ کی بیک گراؤنڈ میں آپ نے فٹ کر لیا ہے کہ بھائی جان کوئی ایک امام ہے, چاہے وہ امام غائب ہے یا کوئی بھی ہے. اور ان سے پوچھا کہ اس کی دلیل دیں کہ امام کی کہاں یہ بات ہے, وہ کہتے ہیں سارے احناف اور تمام سنی امام مہدی کی بات نہیں کرتے. اب ان کو کوئی بتایا کہ یار ہم امام ابو حنیفہ کو بھی تو امام ہی کہتے ہیں نا, وہ اور سینس ہے امام کی, انہوں نے کوئی اور سینس بلڈ کر لیا. بہرحال اس کے اوپر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. تو یہ نبوت اور امامت کا جب یہ معاملہ اس کو خلط مبحث کرتے ہیں نا, تو اس کے اندر یہ ایک چیز آ جاتی ہے. تو ایک تو یہ اسپیکٹ آ گیا کہ ان کا نظام نافذ کرنے کا طریقہ بالکل ڈفرینٹ ہے. دوسرا جو ٹاپک وہ اٹھاتے ہیں فلسطین کو آزاد کرانے والا, یہ اسلام کے لیے یہ آ گیا. فلسطین کو آزاد کرانے والا کیا ہے کہ آپ جی فورس کریں فوج کو. اب یہاں پر یہ چیز بھی تو سمجھنی چاہیے کہ جس کا جو کام ہے, جس کی جو اسپیشلائزیشن ہے, ہم اس پہ وہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یار وہ بھی اپنی رائے, اس کی رائے کو بھی سامنے رکھیں. جب آپ کی فوج کہتی ہے کہ یار میں اس کام کے لیے بنی نہیں کہ میں انٹر کانٹیننٹل جا کے جنگیں کروں جیسے امریکہ کرتا ہے, تو یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنے والی بات نہیں ہے, اپنے آپ کو کمزور کرنے والی بات نہیں ہے. ہمارا سارا جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے, یہ ہمارا مسلمانوں کی پستی کا جو یہ بالکل حال ہے, یہ اپنی جگہ.
لیکن آپ فورس کریں کہ نہیں وہاں جا کر آپ معاملہ کریں. آپ کو یہ نہیں پتا آپ کے عقب کے اندر جو آپ کا دشمن کس طرح سے ہر وقت نظر لگا کے بیٹھا ہوا ہے. ذرا آپ کا فوکس ڈائیورٹ نہیں ہوا تو وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ اب وہ ایک طرف نہیں رہ گیا بلکہ دوسری طرف بھی آ کے بیٹھ گیا ہوا ہے. یہ چیزیں نہیں نا وہ بتاتے. تو پھر اگر ہم کہیں کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ہیں انڈائریکٹلی, تو کہیں نہ کہیں یہ بات فٹ بیٹھ جائے گی نا. عوام فورس کرے علماء کو, علماء فورس کریں پارلیمنٹ کو, پارلیمنٹ فورس کرے فوج کو, فوج فورس کرے امریکہ کو کہ بھائی جان میری عوام ڈیموکریٹکلی کہتی ہے کہ بھائی جان حملہ کر دو, تو آئی ایم سوری آئی ایم گوئنگ. یار ایسے ہوتا ہے؟ یہ کوئی ورلڈ ویو ہے آپ کا؟ یہ آج کی دنیا میں آپ رہ رہے ہو؟ اس طرح سے دنیا چلتی ہے. لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس کے اوپر بڑا مزہ لیتے ہیں. تو اس جذباتیت سے بھی باہر نکلنے کی ضرورت ہے. تیسری سطح کے اوپر جب وہ بات کرتے ہیں وہ آ گیا اب انفرادی سطح کے اوپر بات, کہ آپ کی بحیثیت کارکن آپ نے اپنی زندگی کو کیسے بلڈ کرنا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالیں, اپنے کاروبار کو تھوڑا سا سکیڑیں, اپنی کمائیوں کو کم کر لیں. ظاہر ہے جب ٹائم نکالیں گے اس میں سے تو کمی تو ہوئے گی, ادھر لگائیں, یہ کرنے کا کام ہے, اس میں بڑی محنت ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں, نہیں پیسہ بناؤ. قرآن کے ساتھ لگا کھانے والی بات نہیں ہے یہ. اور آپ پیسہ بنانے میں جتنی ایفرٹ لگاتے ہیں آپ پھر ادھر کا کام نہیں کر سکتے. پیسہ بنا کر آپ ادھر ڈونیٹ کرنے تو آ جائیں گے, وہ ڈونیشن لینے والا کون ہوگا مجھے یہ بتائیں. ڈونیشن لے کر اس کو کوئی اسٹرکچر میں تعمیر کرنے والا پیچھے کون رہے گا جب ساری پیسہ کمانے کے لیے لگے ہوں گے. اور اس اپروچ کو وہ اس لیے بھی موقع کرتے ہیں کیونکہ ہم نے خود بھی کمانا ہے. آئے میرا کورس خریدیں, میرے سے پیسے لیں, اور پھر وہ اب آپ تنقید کریں تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ جائز ہے, کوئی حرام تو نہیں ہے. تو بھائی جان بالکل جائز ہے. میرے سے اگر یہ کسی نے سلائڈ لینی ہو تو مجھے بتا دے, 5000 فی بندہ چارج کروں گا, کیسا لگے گا آپ کو؟ میں نے محنت کی ہے, ٹائم لگایا ہے اس کے اوپر, تو میں اگر چارج کروں تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے. لیکن کوئی کامن سینس کی بھی بات ہے کہ یار ہم آپ کو یہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کوئی کام کرنا ہے نا کوئی آپ سے کچھ, اور اس کے اوپر میں آپ سے پیسے چارج کرنے لگ جاؤں. یا تو میں میرے پاس کل کی روٹی نہ ہو نا, یا تو میں کارل مارکس ہوں, میری ساری ایفرٹ میں نے ادھر لگا دی ہے, اپنا کام دھندا میرا کوئی نہیں ہے, اب میں بالکل فاقوں پہ آیا ہوں, تو اب میں کہوں یار تھوڑے سے دے دو مجھے بھی, تو وہ اس کا جائز بنتا ہے. اس نے پھر بھی نہیں مانگے, اس نے اپنے بچوں کی دعائی کے پیسے پکڑے, جا کے پمفلٹ شائع کر کے مفت بانٹ دیے, بچہ مر گیا. یہ کارل مارکس کر رہا ہے جو مسلمان نہیں ہے. اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی نوکریاں چھوڑو, آئی ایم ایس کے اندر آ کر بچوں کو پڑھاؤ, ان سے پیسے لو. میں تو لے ہی رہا ہوں, تم بھی لو. یہ نیا ماڈیول جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے. تو یہ ساری باتیں چھوٹی, ابھی اس کو بہت کیٹیگوریکلی سسٹمیٹیکلی میں نہیں بتا رہا, جو بات ذہن میں آ رہی کچھ موٹی موٹی بس کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جب ان پہ ایک جملے کے حد تک تنقید کر دی جائے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے ہی جان پیدا ہو رہا ہے, معاشرے میں جذبات جو ہیں بچوں کے, نوجوانوں کے, وہ خراب ہو رہی ہیں, وہ ان کے پاس رخ کوئی نہیں ہے آپ کی طرف سے. تو کبھی کسی پوڈ کاسٹ کے اندر, کبھی کسی پوڈ کاسٹ کے اندر, اور کبھی باقاعدہ 13-15 منٹ کے کلپ ریکارڈ کر کے جو ہے ذاتی حملے کیے جا رہے ہیں. یہ فکری بات ہے جو ہم نے کی کہ آپ کی فکر سے ہی جان پیدا ہو رہا ہے, اس کو رخ دے دیں, اس کو سیٹ کر لیں, اپنا طرز تخاطب ٹھیک کر لیں. اتنی بات کی. وہ ذاتی حملے کر رہے ہیں کہ یہ جو خالد صاحب بات کر رہے ہیں ان کو مشرف دور کے اندر ٹارچر سیل کے اندر جا کے بڑی کٹ ماری گئی ہے, اور اب یہ بندہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے, اس کی بات ہی نہ سنو, اگنور کر دو. کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے ایک بندہ اپنے بات کے ساتھ لفظ آفیشیل کو لگا کے. اس کو کہتے ہیں مطلب سفید جھوٹ بولنا نا. تو پھر جھوٹوں پہ پھر اللہ کی لعنت ہے. اب یہ بات آپ آگے ان کے جاننے والوں کو ایکسپلین کریں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نہیں مانیں گے جب تک خالد صاحب خود ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں یہ بات نہیں بتائیں گے. ہماری نظر میں تو ساحل بھائی نے کہہ دیا ہے, ان کا یہی معاملہ ہے. تو اس قسم کی جو ہے نا پھر ہمیں یہ اتنا سا ہی ہم نے ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو کم از کم یہ کہہ دیں کہ اعتراض آپ ہم پہ بھی وارد کریں اسی طرح جیسے ہم نے آپ پہ کیا, لیکن وہ فکری اعتراض کریں, دلائل کے ساتھ اعتراض کریں. یہ ذاتی اور جھوٹا, یہ اعتراض کیا بنا بھائی؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کے ذاتی مفاد پہ زک پہنچنے کا چانس ہو, ابھی تو چانس ہے, ابھی تو پڑا بھی نہیں, تو نب دا ایول ان دا بڈ کی اسٹریٹجی بندہ اپناتا ہے اور اپنے چاہنے والوں کو بتا دیتا ہے یار یہ بندہ ہی فارغ. تو بہرحال اس نظام سے جو ہمارا براہ راست ٹاکرا ہے, جس کے اندر لگ کر پیسہ کمانے اور بڑی بڑی پوسٹوں کو حاصل کرنے کی یہ تلقین کرتے ہیں مختلف افراد, اس نظام کی کمپلیکسٹی کو تو سمجھے نا.
3,000 ارب روپیہ جو فوج کو جاتا ہے اس پہ ہمیں سب کو بڑی درد ہوتی ہے عوام کو. یہی 3,000 ارب روپیہ آئی پی پیز کو بھی جاتا ہے, اس پہ کوئی بات بھی نہیں کرتا, کر ہی نہیں سکتا. اور 2,000 ارب روپیہ سود کی مد میں ہم ہر سال اپنے اس کو دیتے ہیں. ان کے خلاف جس دن آپ بات کرتے ہیں تو آپ براہ راست کس کے جو ہے نا دشمن ہو گئے, اس نظام کے. اب یہ اللہ کا فضل ہے ایک طرح سے کہ میری بات وائرل نہیں ہوتی. جس دن میری بات وائرل ہوئی نا اس دن ہم نے بچنا نہیں ہے. ہاں میں فلسطین کے اوپر بات کروں اور پھر وائرل بھی ہو جاؤں, مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہنا, اور پھر میرا ایک خاص مسلک کے ساتھ بھی میرا تعلق ہو تب بھی مجھے کسی نے کچھ نہیں کہنا. تو بہرحال یہ کچھ ہنٹ دے کے میں اتنی بات کر کے آگے چلتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.